بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ ایک ایسے انوکھے اور حیرت انگیز واقعے کے متعلق بات کریں گے کہ جو تاریخ انسانیت کا انتہائی حیرت انگیز اور بڑا ہی شاندار اور دلچسپ واقعہ ہے۔ اس واقعے کو عموماً واقعہ معراج کہا جاتا ہے، لیکن اگر اصل میں قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ واقعہ صرف معراج نہیں بلکہ اسراء اور معراج یہ دو سفروں کی داستان ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو بہت سی کتب جو ہیں اس حوالے سے مل جائیں گی کہ جن کے اندر اسراء اور معراج کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن آج کی اس نشست کا اصل میں مقصد یہ تھا کہ اسراء اور معراج کے تعلق سے بہت سی ایسی روایات اور بہت سے ایسے قصے کہانیاں وہ بھی منظر عام پر آتی رہتی ہیں کہ جن کا قرآن و سنت سے اصل میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے اس کی اصل حقیقت کو جانا جائے، اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے اسرار و رموز رکھے ہیں اس کے اندر ہمارے لیے جو سیکھنے سمجھنے کی چیزیں ہیں وہ واضح ہوں اور ہم اس کے اصل کو پہنچ سکیں۔ تو اس حوالے سے ہماری کوشش ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو آج سمجھ پائیں، اور اس کے لیے کوشش یہی کی گئی ہے کہ قرآن و سنت اور احادیث مبارکہ میں سے صرف ان احادیث کو لیا جائے کہ جو صرف صحیح یا حسن کی درجے کو پہنچتی ہیں، اور کسی ایک بھی ضعیف روایت کو اس کے اندر شامل نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی جو دلیل ہمارے سامنے ہے وہ اللہ رب العزت کا اپنا فرمان سورۃ الاسراء کے اندر، اس کا آغاز ہی اللہ رب العزت نے اس انداز میں کیا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ تو یہ آیت ہے جو اصل میں بنیاد ہے اس واقعے کی، یا اس سفر کا آغاز اس کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو سبحان کہہ کر پہلے تعارف کروایا ہے کہ وہ ذات پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، اور ہر اس صفت کی حامل ہے کہ جو قدرت والا اور کمال والا ہے۔ اور اس ذات نے اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور اس ذات نے اپنے بندے کو رات کے ایک بہت ہی مختصر وقت کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی۔ تو اس حوالے سے ہم آج کی اس مجلس میں یہ کوشش کریں گے کہ اس واقعے کو اس انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ جس میں ہماری اصلاح ہو سکے، اس میں ان عناوین اور مضامین کو شمار کیا جائے کہ جن سے اس واقعے کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور اس کے حوالے سے جو کچھ شبہات ہیں یا کچھ غلط عقائد جو معروف ہو چکے ہیں ان کا ازالہ ہو سکے۔ تو انشاءاللہ اس انداز میں اس مجلس کو جاری رکھیں گے۔ تو جیسے اس آیت کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ اللہ رب العزت نے اس میں سبحان کہہ کر اس واقعے کو بیان کیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ کوئی عام اور معمولی روزمرہ کا واقعہ نہیں ہے،
بلکہ یہ معجزات کی قبیل سے ہے، اس کا تعلق معجزات سے ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ معجزہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہوتا ہے۔ معجزہ اصل میں اس واقعے کو کہتے ہیں کہ جو عاجز کر دینے والا ہو، کہ جس کا صدور، جس کا کیا جانا وہ عام حالات میں یا عام قاعدے قواعد کے تحت ممکن ہی نہ ہو، جس کے سامنے دنیا کی سوچیں، ان کی ٹیکنالوجی، ان کی فکر، ان کی تحقیق وہ سب ماند پڑ جائے اور جو اس کا جواب نہ دے سکے، تو یہ معجزہ ہوتا ہے۔ تو یہ اسرا اور معراج کا جو واقعہ ہے یہ معجزات میں سے ہے۔ تو اللہ رب العزت جو معجزات صادر کرتا ہے، پہلی بات تو یہ انسان جان لے کہ یہ معجزہ کسی نبی کا اپنا کرامت یا کمال نہیں ہوا کرتا، بلکہ معجزات یا کوئی بھی معجزہ ہو تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نبی کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے دے دیا ہو کہ آپ جو مرضی کرتے پھریں۔ اس کی مثال اگر دیکھنا چاہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ لاٹھی اور عصا ہے کہ جس کے متعلق قرآن کریم میں آپ بارہا پڑھتے ہیں کہ ان کے پاس لاٹھی ہے، لکڑی کی ایک لاٹھی، جن سے اصل میں وہ اپنی بکریوں کو چراتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت معجزاتی طور پر اس لاٹھی کو سانپ بنا دیتے ہیں، یا اس سے وہ کام لیتے ہیں جو اصل میں کسی لکڑی کی لاٹھی سے لیے نہیں جا سکتے۔ جیسے اس کو سمندر کے اوپر مارنے سے سمندر دو پٹ ہو جاتا ہے اور راستے میں درمیان میں سے راستہ دے دیتا ہے، اس لاٹھی کو پتھر کے اوپر مارنے سے اللہ رب العزت اس میں سے 12 چشمے نکالتے ہیں۔ لیکن آپ جہاں جہاں پر دیکھیں گے تو آپ یہ جانیں گے کہ جس جس جگہ پر اللہ رب العزت نے اس معجزے کا ذکر کیا ہے، ایسا نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دماغ میں آئیڈیا آیا کہ میرے ہاتھ میں تو لاٹھی ہے، میں اس کو مارتا ہوں سمندر 2 ٹکڑے ہو جائے گا، میرے ہاتھ میں یہ لاٹھی ہے اس کو پھینکتا ہوں یہ سانپ بن جائے گا، میرے ہاتھ میں یہ لاٹھی ہے پتھر پہ ماروں گا تو اس سے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ ایسا نہیں، بلکہ ہر موقع پر موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ یا اللہ میں اس مشکل میں مبتلا ہوں تو اس سے کیسے نکلا جائے، اس پریشانی کا شکار ہوں، یہاں پر دشمنوں سے مقابلہ ہے تو کیا کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے جس سے آپ پتے جھاڑتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، آپ اس سے کام لیں اور یہ کریں، اور ویسا ہو جاتا ہے جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی ہمیشہ رہتی ہے، لیکن حکم وہ صرف اللہ کا مانتی ہے، ایسا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو جیسے چاہیں چلاتے پھریں۔ تو سب سے پہلی بات تو سمجھنے کی معجزات کے حوالے سے یہ۔ اس کے بعد معجزات جو ہوا کرتے ہیں اس کے کوئی مقصد ہوتے ہیں، ان کے مقاصد ہیں، جن میں سے سب سے پہلا مقصد وہ نبوت کی صداقت کا اظہار ہوا کرتا ہے کہ کسی نبی کے لیے ان کے سچا ہونے کی دلیل بن جائے، اللہ کی قدرت کاملہ کا وہ اظہار بن جائے، اللہ کی قدرت کا پتہ چلے کہ اللہ رب العزت یہ کام کر سکتے ہیں جو کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے کہ انکار کرنے والے وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے لا کر دکھاؤ، ایسا کر کے دکھاؤ، تو آخر میں اللہ رب العزت پھر جب ویسا کر کے دکھا دیتے ہیں جو ممکن نہیں ہوتا، جیسے اونٹنی کا پہاڑ سے نکل آنا، اسی لاٹھی کا جو ہے پتھر میں سے چشمے نکال دینا، سانپ بن جانا، تو یہ انکار کرنے والوں پر حجت ہے۔ اسی طرح ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں یہ معجزات جو ہیں۔ انبیاء اور مومنین کو تسلی اور ڈھارس ملتی ہے اس سے۔ مومنین اور انبیاء کے اوپر جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت ان کو تسلی دینے کے لیے معجزات صادر کرتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ ہے اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، چاہے دشمن کتنا مرضی طاقتور ہو۔ اسی طرح اطاعت اور بندگی کی طرف دعوت دیتے ہیں یہ معجزات، کہ جب سب قدرتوں کا مالک اللہ رب العزت ہے، جب سب طاقتیں اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں، تو لہٰذا اطاعت اور بندگی پھر اسی کی ہے۔ کسی نبی کی بھی اصل میں بندگی جائز نہیں ہے، کسی نبی کو بھی خدا سمجھنا درست نہیں ہے، جیسا کہ عیسائیوں نے کر لیا کہ انہوں نے اپنے نبی اور رسول عیسیٰ علیہ السلام ہی کو رب بنا لیا۔ تو اطاعت اور بندگی وہ صرف اللہ کی ہوگی، کیونکہ یہ اس معجزے کا صدور وہ اللہ کی طرف سے۔ اسی طرح باطل نظریات اور جھوٹے معبودوں کی بھی تردید ہوتی ہے
کہ یہ جن لوگوں کو، جن ہستیوں کو، جن اولیاء کو انسانوں نے اپنا معبود بنا لیا ہے، ان کے سامنے قیام کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز دیتے ہیں، اور ان کے کہنے پر بعض اوقات حرام کاموں کا بھی ارتکاب کرتے ہیں، تو یہ سارے جھوٹے معبود، ان کا رد ہوتا ہے کہ یہ معبود ان میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں کر سکتے جو اللہ رب العزت کر سکتا ہے۔ جو اللہ رب العزت کرتا ہے، کیا ان میں سے کوئی ایسا کام کر کے دکھا سکتا ہے؟ نہیں۔ ہاں، آپ کو کتابوں میں جھوٹے قصے کہانیاں ضرور ملیں گے جن کی کوئی سند نہیں ہے، جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، جن کے اوپر کوئی برہان اور کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر آپ روایت لے کر آ نہیں سکتے ہیں۔ صرف سنے سنائے قصے کہانیاں ہیں کہ فلاں اڑتا تھا اور فلاں یہ کرتا تھا اور وہ کرتا تھا، جبکہ آپ کے سامنے انبیاء کے معجزات اللہ رب العزت کی طرف سے وہ واضح دلیل ہیں کہ یہ نظریات ایسے لوگوں کو، ایسے جھوٹے معبودوں کی طرف سے یہ جو صدور ہے اس طرح کے مختلف معاملات کا، یہ باطل نظریات ہے۔ اسی طرح انبیاء اور صالحین کی مدد و نصرت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت انبیاء کی کس طرح سے مدد کرتا ہے، صالحین کی کیسے مدد کی جاتی ہے۔ پھر غفلت میں مبتلا انسانوں کے لیے تنبیہ بھی ہوتی ہے ان کے اندر کہ اللہ رب العزت جو سب کچھ کر سکتا ہے اس سے پھر ڈرنا چاہیے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے لیے 2 باغات ہیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کی طرف سے غافل لوگ، جن کو ہوش نہیں رہتی کہ دنیا کے اندر اللہ نے ان کو کس لیے بھیجا ہے، تو ان کی غفلت سے ان کو جگانا مقصد ہوتا ہے، تنبیہ مقصد ہوتا ہے، اور اللہ کی ربوبیت اور وحدانیت کا اعلان بھی ہے اس کے اندر کہ اللہ ہی اصل میں رب ہے اور اس اکیلے کی جو ہے عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہ تمام مقاصد جو ہیں عموماً معجزات کے اندر ہوا کرتے ہیں۔ تو آج کیونکہ ہم ذکر کر رہے ہیں اسراء اور معراج کا، تو اس کا پس منظر اور اس کے مقاصد کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں عمومی طور پر اگر دیکھیں تو وہ تمام مقاصد اس کے اندر شامل ہیں جیسے پہلے ذکر ہوئے ہیں، لیکن اس کا ایک پس منظر بھی ہے، اور اس اعتبار سے اگر اس کے مقصد کو جانا جائے، سمجھا جائے تو اور زیادہ جو ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو اسراء اور معراج کے جو واقعات ہیں، یہ جو واقعہ ہوئے تو یہ اصل میں ایسے موقع پر واقع ہوتے ہیں کہ جب ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی جو ہے ان کی وجہ سے ایک ڈھارس تھی، ایک ہمت افزائی تھی، اور ہر موقع پر، ہر جگہ پر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اور اسی طرح خدیجہ الکبریٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ام المومنین، یہ ایک ایسی خاتون تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع کے اوپر یہ بڑی بہترین جو ہے وہ مشورے دیتی، ان کو ڈھارس بناتی۔ معروف ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی جب رسول اللہ پر آتی ہے تو اس وقت کیسے سیدہ خدیجہ نے ان کو تسلی دی ہے، ہر مشکل وقت میں ان کا کس طرح سے ساتھ دیا ہے، حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا کے اندر جایا کرتے تھے تو سیدہ خدیجہ وہاں پر، آپ جانتے ہیں آج جو لوگ ہیرا کے پہاڑ کو دیکھ آئے ہیں یا اگر چڑھ کے آئے ہیں اوپر تو آپ جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ آج وہاں پر راستے بھی حالانکہ بن گئے، لیکن اس پہاڑ پر چڑھنا کتنا مشکل ہے۔ لیکن یہ وہ خدیجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کے وہاں پر جایا کرتی تھی، اور اسی راستے میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کو پیغام پہنچایا کہ جبریل اللہ کی طرف سے آپ کے لیے سلام لے کر آئے۔ تو یہ وہ خدیجہ اور یہ ابو طالب، یہ دونوں اسی سال جو ہے وہ فوت ہوتے ہیں، ایک ہی سال میں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن کا بھی نام دیا کہ یہ غم کا سال ہے، کہ اتنا بڑا غم مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تکلیف میں تھے، اور ان کے انتقال کے بعد جو کفار تھے، کیونکہ پہلے تو ابو طالب ہر جگہ پر کھڑے ہو جاتے تھے اللہ کے نبی کی ہمت افزائی کے اندر یا ان کی حفاظت کے لیے، لیکن اب ان کی ضرورتیں بڑھ گئیں اور آپ پر انہوں نے زمین جو ہے وہ تنگ کر دی۔ تو یہ وہ حالات تھے، اصل میں یہ وہ پس منظر تھا کہ جس میں اللہ رب العزت نے آپ کے لیے آسمانوں کی وسعتوں کے دروازے کھول دیے کہ زمین اگر کفار تنگ کرتے ہیں تو یہ زمین تو ذرہ برابر چھوٹی سی زمین ہے، اللہ رب العزت نے آپ کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے ہیں جو آپ کے سامنے یہ اسراء اور معراج کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی قدرت کی وسعتوں کی جلوہ گری کرواتے ہیں، یعنی آپ کا دل جو ہے اس پر تنگ نہ ہو، آپ اس کے اوپر پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ کے ساتھ وہ رب ہے، وہ رب کی ذات ہے
کہ جو انتہائی قدرتوں کی مالک ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برہنہ آنکھوں سے دکھانا وہ چاہا، اور واضح طور پر ان کی آنکھوں کے سامنے یہ معاملات کر کے دکھا دیے کہ اللہ رب العزت کی کائنات کتنی بڑی ہے، اللہ رب العزت کی طاقتیں اور قدرتیں کتنی بڑی ہیں، اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے، تاکہ آپ کا دل چھوٹا نہ ہو۔ اور اسی طرح آپ آخری نبی تھے، اور اسلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہی سے ظاہر ہے پھیلنا تھا، تو اگر اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا جاتا کہ جن کے اوپر زمین تنگ کر دی گئی تھی، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تھی، تو یہ دین آگے کیسے چلتا؟ تو اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے، اس اسراء اور معراج کے ذریعے سے مسلمانوں کے لیے بھی عموماً اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ڈھارس بندائی ہے، اور تاکہ یہ دین جو ہے وہ آگے تک پہنچ سکے۔ اور کفار کو عاجز کرنا، جیسا کہ معجزے کا اصل مقصد ہوا کرتا ہے، اور مسلمانوں کے کا جو ایمان ہے اس کا امتحان لینا، یہ بھی اس سے مقصود تھا کہ ایک تو کافر جو ہیں، جو بہت باتیں بناتے ہیں اللہ کے نبی پر اور اس دین پر، قرآن پر طرح طرح کی باتیں کستے ہیں، تو ان کے اوپر واضح ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی ذات کیا کچھ کر سکتی ہے، اور مسلمان جو کمزور درجے کے مسلمان تھے ان کا بھی امتحان ہو جائے۔ اور ایسا ہوا بھی کہ واقعہ معراج کے بعد جو نئے نئے مسلمان تھے یا ابھی ایمان ان کے دلوں میں گھر نہیں کیا تھا، تو وہ لوگ جو ہے مرتد بھی ہو گئے چند لوگ۔ تو یہ بھی مقصد تھا تاکہ حق اور باطل واضح ہو جائے، کھرے کو کھوٹے سے علیحدہ کر دیا جائے، تاکہ آئندہ بڑے امتحانات میں یہ مسلمان جو ہیں وہ ثابت قدم رہیں۔ تو یہ سارے مقاصد جو ہیں اس حوالے سے تھے۔ اور آخری جو بڑا مقصد عقائد کی درستگی ہے، کہ اس ایک واقعے کے اندر کتنے ہی عقائد ہیں کہ جن کو کی درستگی ہوتی ہے، اور اسی کے ذریعے سے اعمال صالح کی طرف رغبت بھی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس اسراء اور معراج کا کوئی واقعہ صرف سٹوری ٹیلنگ کے لیے، صرف واقعات کی دلچسپی کے لیے نہیں بیان کیا ہے، بلکہ اعمال صالح کی طرف رغبت بھی ہے اس کے اندر، کہ انسان کو چاہیے کہ نیک عمل کرے۔ تو آگے انشاءاللہ اس کی تفصیلات آج کے اس درس میں آئیں گی۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اسراء اور معراج کا یہ جو واقعہ ہے، اس کے متعلق مسلمانوں کے اندر اگر درجہ بندی کی جائے تو مختلف رویے جو ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا تو گروہ ان لوگوں کا آتا ہے کہ جو معجزات کے منکر ہیں، وہ معجزات کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور خصوصاً جیسے اسراء اور معراج اور اس طرح کے معجزے، تو اس کا صاف انکار کر دیتے ہیں، اور کوئی بھی چیز جب ان کی عقل میں نہیں آتی ہے، کوئی سمجھ میں نہ آئے، تو وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ دین، شریعت وہ عقل کے سمجھنے کا نام نہیں ہے۔ اگر ہر چیز کو صرف عقل سے پرکھا اور سمجھا جائے تو پھر دین کے کتنے ہی ایسے معاملات ہیں۔ احادیث کو آپ ایک سائڈ پہ ابھی رکھ لیں، قرآن مجید ہی کے اندر ایسی ایسی باتوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، جس میں سے اسراء اور معراج بھی ہیں، کہ جن کو آپ عقل کے اوپر نہیں پرکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایمان ہونا چاہیے، اس نبی کے اوپر ایمان ہونا چاہیے کہ جو سچ بولنے والے نبی ہیں۔ تو لہٰذا معجزات کے جو منکر ہیں، اصل میں وہ قرآن و سنت کے منکر ہیں، اور اس طرف یہ چیز لے کر جاتی ہے۔ اچھا، دوسرا ایک گروہ یہ ہے کہ جو معجزات کو مانتے تو ہیں، لیکن اس کی عقلی توجیحات اور سائنسی توجیحات پیش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی درست جو ہے وہ سمت نہیں ہے۔ کیونکہ جب آپ کسی معجزے کو عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سائنس کے ذریعے سے اس کی توجیح بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اصل میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ معجزہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو کوئی نیچرل فینومینا ہے، کہ یہ تو سائنس ہے، یہ تو فزکس ہے، ایسا کرو تو ایسا ہوتا ہی ہے، یا اس کو اس طریقے سے ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے، کوئی شخص دوسرا بھی اس کو اسی طرح دہرا سکتا ہے۔ کیونکہ سائنس جو کہتی ہے وہ تو اصول و ضوابط اس انداز میں بیان کرتی ہے کہ کوئی بھی چاہے اس تجربے کو دوبارہ کر لے، اگر اس انداز میں اس کے پاس وہ ساری چیزیں آ جائیں تو وہ بھی کر پائے گا۔ تو لہٰذا معجزہ تبھی رہتا ہے کہ جب وہ عاجز کرنے والا ہو، جب انسانوں کے ہاتھوں اس کا صدور ممکن ہی نہ ہو، جب اس کو ریپلیکیٹ کیا ہی نہ جا سکتا ہو۔
اگر اس کی کسی شخص نے، چاہے وہ مسلمانوں کے گروہ میں سے ہے یا غیر مسلم ہے، اگر اس کی سائنسی توجیح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اصل میں وہ اس کے معجزے کو ہی نہیں مانتا ہے، اس کو معجزے سے نکال کر وہ ایک نیچرل فینومینا اصل میں ڈکلیئر کرتا ہے، وہ اس کو معجزہ نہیں مانتا ہے۔ تو اس لیے اس کی سائنسی توجیحات اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ ایک تیسرا گروہ آتا ہے، سادہ طور پر ماننے والے لوگ، کہ ہاں جی ٹھیک ہے، اسراء اور معراج کے بارے میں ہم نے سنا تھا اور ہم اس کو مانتے ہیں، نہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں، نہ واضح تصدیق کرتے ہیں۔ کسی نے یہ بات کی تو اس کے ساتھ ہو لیے، کسی نے دوسرے انداز میں بات کی تو کہا کہ ہاں یہ بھی بات صحیح لگتی ہے، اس کے ساتھ ہو لیے۔ تو ان کی کوئی جو ہے اسٹرانگ بیسز نہیں ہوتی ہیں، ان کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر پاؤں جما کر کھڑے ہو سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں وہ جانتے ہی نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے، اس کے متعلق کبھی دلچسپی لی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک درمیانہ طبقہ آتا ہے کہ جو ہے اہل سنت والجماعت کا طبقہ، جن کو آپ اہل سلف بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جو اپنی ہر بات، جو اپنے ہر منہج کو سلف کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق، اور سلف سے مراد کیا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکھے ہوئے صحابہ کرام، جن کے سامنے قرآن و سنت نازل ہو رہا تھا، وہ لوگ، وہ جماعت، اور جو شخص، جو جماعت ان سلف کے منہج پر چلتی ہے، وہ اہل سنہ والجماعہ کہلاتی ہے۔ تو ان کے مطابق ماننے والوں کی بھی ایک جماعت ہے، اور یہی اصل میں درست رویہ اور درست طرز عمل ہے کہ انسان کے سامنے کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی مہمہ پیش آئے، کوئی ایسی بات جو سمجھ سے بالا تر لگتی ہے، تو یہ نہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی تو اس کا رد کر دیں گے، بلکہ اگر ہماری سمجھ میں نہیں آئی تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور سمجھیں گے بھی کیسے؟ سائنسدانوں سے نہیں، اپنی عقل سے نہیں، بلکہ سلف کی طرف رجوع کریں گے۔ صحابہ کرام نے اس کو کیسے سمجھایا ہے، تابعین نے اس کو کیسے سمجھا صحابہ کرام سے، اور اس انداز میں اس کو دیکھیں گے، اور ایک جو اس کے اوپر اجماعی جو شکل بنتی ہے اس کے مطابق اس کو جانیں گے۔ کسی ایک روایت کو پکڑ کے نہیں، کسی ایک صحابی کے اقوال کو بھی حتیٰ کہ پکڑ کے نہیں، بلکہ اہل سنہ میں والجماعہ کا معنی ہی یہ ہے کہ وہ صرف سنت کے ماننے والے نہیں، بلکہ جماعت کے اوپر عمل کرنے والے۔ یعنی کسی ایک صحابی کا موقف، کیونکہ صحابہ کرام انبیاء نہیں ہیں، غلطی کر سکتے ہیں، سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے، نیت کے اوپر ہم نہیں بات کر رہے، بلکہ سمجھنے میں غلطی کا امکان ہے، ایک غلطی کا بھی امکان ہے، اور یہ بھی امکان ہے کہ ان تک وہ بات پہنچی ہی نہ ہو۔ تو جس شخص تک جو بات پہنچی ہے وہ صرف اسی کا جو ہے مکلف ہوا کرتا ہے، اس سے اسی کا سوال ہوگا۔ تو لہٰذا صحابہ کرام کی بھی جماعت کا جو طرز عمل تھا، ان کی جو سوچ تھی، ان کا جو عقیدہ تھا، اس کے مطابق اس واقعے معراج اور اسراء کو سمجھنا۔ پھر اسی طرح ایک اور گروہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ جو ضعیف اور موضوع روایات پر اعتماد کرنے والے ہیں، یعنی وہ مانتے تو ہیں، وہ سارا کچھ ان کے اندر ہے، وہ معجزات کو بھی مانتے ہیں اور اس کو عقلی طور پر بھی نہیں پرکھتے، اور اس کے اندر علم بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سادہ مسلمان بھی نہیں ہیں، لیکن اس واقعے کو بیان کرنے میں وہ ضعیف اور موضوع، ضعیف یعنی وہ جو پائے ثبوت کو اصل میں نہیں پہنچتی، جس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے واقعی ایسے کہا تھا، اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ یعنی جس کے اندر کوئی کمزوری پائی جاتی ہے، اس کی چین آف نریشن میں، اس کی روایت کے اندر یا اس کے مضمون کے اندر کوئی کمی بیشی ہے، اور اسی طرح موضوع وہ ہے جو من گھڑت ہے، جو اپنے سے بنائی گئی روایات ہیں، جن کی اصل میں کوئی دلیل ہی نہیں ہے، جو کوئی اصل ہی نہیں ہے، یا ایسے شخص نے اس کو بیان کیا ہے کہ جو جھوٹا مشہور ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ تو ضعیف اور موضوع روایات کے اوپر اعتماد کر کے بھی بعض لوگوں نے اسراء اور معراج کو سمجھا ہے یا اس کو بیان کیا ہے، تو یہ بھی درست رویہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور گروہ ہمارے سامنے آتا ہے جو غلو کرنے والے، حد سے بڑھنے والے، کہ وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اہل سنہ والجماعہ اور سلف نے جو اسراء اور معراج کو بیان کیا ہے، وہ واقعے کو تو وہاں سے لیتے ہیں، لیکن پھر اس کے اندر اضافے اپنی طرف سے کرتے ہیں، پھر اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقامات دیتے ہیں کہ جو اللہ کا مقام ہے، اس واقعے کے وہ پہلو بیان کرتے ہیں کہ جس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، اور اس کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جیسے وہ وہاں پر کوئی تھرڈ پرسن تھے اور سب کچھ دیکھ رہے تھے، تو اس انداز میں اس کو بیان کرتے ہیں، تو یہ غلو کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ بھی ایک غلط رویہ ہے۔ اور آخری وہ رویہ کہ جس کے اندر آج مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ان کے اندر ہے، جس میں
جس کا کہہ لیں اوپر والی کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلق پراپرلی نہیں ہے. یہ ہیں منانے والے. کوئی بھی دن ہو وہ اس کو مناتے ہیں. آپ ان کو عید دے دیں وہ منائیں گے. رمضان آئے گا تو رمضان بھی منائیں گے. آپ ان کو کوئی بھی دن دے دیں, چاہے وہ خوشی کا ہو چاہے غمی کا ہو, تو اس کو وہ ایک ایونٹ بنا لیتے ہیں, اس کو مناتے ہیں. تو آج دیکھیے, آج سعودی عرب میں 28 رجب ہے, پاکستان میں آج غالباً 27 رجب ہوگی. کتنے ہی لوگ ہیں جو آج کی رات معراج کی رات سمجھ کر اس کے اندر برقی کمکمے لگاتے ہیں, لائٹنگ کرتے ہیں, چراغاں کرتے ہیں, اور اس رات میں کھانے تقسیم کرتے ہیں, یا بہت سی بدعات اپنی طرف سے رسومات جو ہیں اور تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں اس رات کے اندر. اس کو اس رات کے ساتھ جوڑ کر اس کو صرف مناتے ہیں. اس کے اندر, اس واقعہ معراج کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہمیں پیغام دیا ہے, جو تحائف سے بخشا ہے, اس کی طرف نہیں جاتے ہیں. کسی بھی عمل کی طرف اور عقیدے کی درستگی کی طرف ان کا کوئی رجحان ہی نہیں ہوتا ہے, بلکہ کسی بھی چیز کے اندر منانا یہ اصل میں ان کا مقصد ہے. تو یہ تھے وہ مختلف طرح کے لوگ کہ جو آپ کو اسراء اور معراج کے حوالے سے اور عموماً اسلام کے مختلف جو ہیں واقعات کے حوالے سے لوگوں کے پہلو ملتے ہیں. اسراء اور معراج کا ثبوت ہم اس سے آغاز کرتے ہیں اصل میں, کہ اسراء اور معراج, تاکہ ان تمام جو گروہ جن کا پیچھے ذکر ہوا ان کو جواب بھی مل جائے اور ہمیں بھی وہ منہج مل جائے, وہ راستہ اور طریقہ مل جائے جو اہل السلف کا. تو ہم سب سے پہلے اس کا ثبوت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات اور واضح یہ کہ قرآن مجید میں خود سورۃ الاسراء میں, جیسے کہ پہلے آیت ذکر بھی ہوئی سورۃ الاسراء کی پہلی آیت, اور اسی طرح سورۃ النجم میں, ان دو سورتوں میں اللہ رب العزت نے اسراء اور معراج دونوں کا تذکرہ کیا ہے. پھر اسی طرح امام قرطبی رحمہ اللہ, انہوں نے فرمایا کہ اسراء کا واقعہ حدیث کی تمام کتابوں میں ثابت ہے اور اسلام کے زیر نگی تمام علاقوں کے صحابہ سے مروی ہے. صحابہ کی جماعت پھیل گئی تھی نا مختلف علاقوں میں, تو یہ ہر جگہ کے صحابہ, ان سب میں یہ بات معروف تھی. اس لحاظ سے اس حدیث کو ایک تواتر کا درجہ حاصل ہے کہ بہت سے صحابہ اس کو روایت کرتے ہیں, اور نقاش نے اسے نقل کرنے والے 20 صحابہ کا ذکر کیا ہے کہ 20 صحابہ سے یہ مروی. لیکن اس سے بھی بڑھ کر ہمارے سعودی عرب میں الاحساء کے عبد الحادی عبد الخالق مدنی, انہوں نے اپنی کتاب معراج رسول میں فتح الباری کے حوالے سے, جو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ ان کی تصنیف ہے, پھر اسی طرح اسراء اور معراج علامہ البانی کی رحمۃ للعالمین, قاضی سلیمان منصور پوری کی, تو ان کے حوالے سے انہوں نے 27 صحابہ ان کا تذکرہ کیا ہے کہ اس حوالے سے 27 صحابہ اور 3 صحابیات, یعنی ٹوٹل 30 ہوئے. تو 30 صحابہ کرام کے نام لے کر درج کیا ہے, اور ان کے حوالے سے بات کی ہے کہ 30 صحابہ سے یہ جو اسراء اور معراج کے واقعات جو ہیں وہ منقول ہیں. ہاں گو بعض جزیات میں اختلاف ہے, کیونکہ اتنے صحابہ کرام سے یہ واقعات منقول ہیں, تو بعض جو جزوی معاملات ہیں یعنی واقعہ ثابت ہے, لیکن جزوی طور پر بعض نے اس کے بعض حصوں کو مختلف طریقے سے بیان کیا اور بعض نے مختلف طریقے سے بیان کیا, اور ایسا ہونا وہ بعید از امکان نہیں ہے, مشکل نہیں ہے, کیونکہ کسی واقعے کو جب بیان کیا جاتا ہے تو ہر بیان کرنے والا اپنے انداز میں بیان کرتا ہے, اور بعض اوقات کوئی ایک شخص جو ہے کسی ایک واقعے کے ایک پہلو کو زیادہ اہم سمجھتا ہے تو اس کو فوکس کر کے اس انداز میں بیان کرتا ہے اور دوسرا کسی اور انداز میں, لیکن اصل واقعہ بلا شک و شبہ ثابت ہے, جیسا کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا. اب یہ جو صحابہ کرام ہیں کہ جن سے جو اسراء اور معراج کی روایت کرنے والے ہیں, جن میں 27 مرد ہیں اور 3 خواتین ہیں, تو ان کے نام آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اور یہ بھی سعادت کی بات ہے کہ ہم ان تمام صحابہ کے نام آپ کے سامنے ذکر کریں کہ جنہوں نے اس کو روایت کیا ہے. تو اس میں سب سے پہلے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, عمر بن خطاب, ابو ہریرہ, انس بن مالک, ابی بن کعب, بریدہ بن حسیب, جابر بن عبداللہ, حذیفہ بن یمان,
शद्दाद बिन औस, सुहेब रूमी, अब्दुर्रहमान बिन किर्ज, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन मसूद, मालिक बिन सअसअ, अबू अयूब अंसारी, अबू ज़र गफ़ारी, अबू सईद खुदरी, अबू हिबा, अबू याला, अबू उमामा, समरा बिन जुंदुब, अबुल उमरा, सहल बिन साद, अब्दुल्ला बिन अमर, अबू सुफियान उम्मवी, अब्दुल्ला बिन असअद, आयशा सिद्दीक़ा, उम्मे हानी, अस्मा बिनत अबी बकर रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। तो ये वो सहाबा उनके नाम हैं कि जिन्होंने इसरा और मिराज की रिवायात की हैं जो मुख्तलिफ किताबों के अंदर आई हैं। इस इसरा और मिराज के हवाले से जो सबसे अहम जो इस हवाले से बात करने वाली है, मुख्तसर सी बात है लेकिन अहम है, वो है इसकी तारीख के मुतल्लिक। क्योंकि इसी से असल में आज की जो बहुत सी इस इसरा और मिराज के हवाले से जो इस दौर के अंदर मामलात हो रहे हैं, इसको मनाने के हवाले से खुसूसन या इसके अंदर हत्ता कि इबादत के हवाले से, उन सब का ताल्लुक इसी एक मुहिम्मे से है कि इसकी तारीख क्या है। अगर इसको हम जान जाएं, समझ जाएं इस एक स्लाइड के अंदर जो कुछ हम बयान करेंगे, तो आपके सामने हक वाजे हो जाएगा और बातिल भी वाजे हो जाएगा। इस वाक़े के महीने के मुतालिक, इसके दिन के मुतालिक और इसकी तारीख के मुतालिक इख्तलाफ है। ये सबसे बड़ी बात। ना इस वाक़े का महीना वो कोई उसके ऊपर कंसेंसस है, इजमा है कि जनाब फला महीने में हुआ, यानी महीने तक का इख्तलाफ है कि ये हुआ किस महीने में था, कौन सा दिन था, यानी वो इतवार था, वो जुमा था, वो हफ्ता था, वो कौन सा दिन था, तारीख क्या थी, वो 11 थी, 12 थी, 23 थी, 27 थी, वो 18 थी, क्या तारीख थी। इन सब चीज़ों के अंदर इख्तलाफ है। और ये तमाम जो इख्तलाफात हैं इस हवाले से, ये उस हकीकत की तरफ इशारा करते हैं कि अगर ये दिन ऐसा होता कि इस रात के अंदर या इस वाक़े के ताल्लुक से इसकी मनाए जाने के अंदर, या मनाने को आप छोड़ दें, इसके अंदर इबादत करने के एतबार से अगर कोई आमाल मज़कूर होते, अगर कुछ करने की बात होती, तो सहाबा इकराम की जमात वो जमात है जो सबसे बढ़कर इसको करती। ये वो जमात है कि जो नेकी करने में हमसे बहुत ज़्यादा हरीस, बल्कि हम तो नेकियों से और इन चीज़ों से भागते हैं और बुराइयों की तरफ लपकते हैं, जबकि सहाबा बिल्कुल ऑपोजिट है, हर नेकी के काम की तरफ बढ़ने वाले और सिर्फ चल कर जाने वाले नहीं, बल्कि भाग कर दौड़ कर उसको अपनाने वाले। उनका इसमें इख्तलाफ कैसे हो गया? वो यही वजह थी कि इसको कोई मनाता नहीं था। आज देखिए ना, आप बर्थडे मनाते हैं तो आपको अपने बच्चों की तारीख़ पैदाइश और हर चीज़ बड़ी पक्की याद है, बल्कि दोस्तों को भी याद होती, फलां मेरा दोस्त इस तारीख को पैदा हुआ था। वजह क्या जी? मनाते हैं हम उसको। उसके दिन एहतमाम किया जाता है, बाकायदा केक काटे जाते हैं, लोगों को दावतें दी जाती हैं, ये सारा मामला होता है, तो तब वो कभी भी नहीं भूलता। लेकिन आप यही मामला अपने बड़ों से पूछें कि आप किस दिन पैदा हुए थे, तो किसी बड़े को कोई पता नहीं है। उनकी जो शनाख्ती कार्डों के ऊपर तारीखें लिखी हैं ना, वो सिर्फ अंदाजे हैं, बल्कि बाज़ के ऊपर सिर्फ साल लिखा है कि 1965 को समझे पैदा हुए थे, 1955 को पैदा हुए थे, 1960 को पैदा हुए थे। महीने का भी नहीं पता, दिन का भी नहीं पता। और इस वाक़े के मुतल्लिक तो आपको ना महीने का पता है और ना दिन का, ना तारीख का, कुछ पता नहीं। तो पता ये चला कि ये दिन मनाया ही नहीं जाता था, इस दिन में कोई अमल होता ही नहीं था, कोई करता ही नहीं था। जब कोई करता ही नहीं था तो इस वजह से इस दिन की जो है तायुन, वो उसके अंदर इख्तलाफ मौजूद है। और बाद वालों ने जोर ज़बरदस्ती उसके अंदर कहने तहकीक करके कि ये कौन सा हो सकता है, तो इसके अंदर अपनी कोशिशें की हैं। लेकिन कुरूने उला के अंदर, सहाबा कराम के अंदर, ताबईन के अंदर इसका कोई दिन मारूफ नहीं था कि ये किस दिन हमने इसके अंदर कोई अमल करना है या कुछ ऐसा। जब दिन ही पता नहीं है तो उस दिन के आमाल कहाँ से फिर आ गए? उसकी नमाजें, इस दिन का रोज़ा रखना, अगले दिन उस रात को क़याम करना, उसमें फ़लाँ फ़लाँ नमाजें पढ़ना, फ़लाँ तरह के अज़कार करना, जब वो दिन ही मारूफ नहीं, जब उस महीने का ही पता नहीं, जब उसकी तारीख ही पता नहीं है, तो फिर ये आमाल कहाँ से आ गए? तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने खुल कर वाज़े हो जाती।
علامہ جمال الدین قاسمی ان کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اکثر اہل علم کا کہنا ہے کہ اسراء وہ بعثت نبوی کے بعد ہوا ہے. ہاں یہ پتا ہے کہ کب ہوا ہے، نبوت کے بعد ہوا ہے. اللہ کے نبی جب 40 سال کی عمر میں نبی بنے تو اس کے بعد ہوا ہے. اور یہ کہ وہ ہجرت سے 1 سال پہلے تھا. انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ 1 سال پہلے ہوا تھا ہجرت کرنے سے پہلے. اور ہجرت کب ہوئی ہے؟ 13 جو ہے نبوت کے 13ویں سال. اور زہری اور ابن سعد وغیرہ کا یہی کہنا ہے، یہی بات کہ 1 سال پہلے ہجرت سے 1 سال پہلے یعنی 12 نبوی کو، یعنی 13 نبوی کو ہجرت ہوئی اور 1 سال پہلے 12 نبوی بنتا ہے. تو آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ 12 نبوی کو نبوت کا 12واں سال چل رہا تھا جس میں یہ واقعہ ہوا. امام نووی نے بھی یہی بات یقین سے کہی ہے. ابن حزم نے مبالغہ کرتے ہوئے اس پر اجماع بھی نقل فرمایا ہے اور کہا ہے کہ یہ واقعہ رجب 12 نبوی میں ہوا. یعنی انہوں نے رجب کا بھی اس میں ذکر کر دیا ہے کہ رجب میں ہوا تھا، 12 نبوی میں ہوا تھا. لیکن یہ مبالغے والی بات ہے، اس کے اندر مبالغہ موجود ہے، یعنی بات میں کچھ بڑھا کر بات کی گئی. اسراء اور معراج کے واقعات جو ہیں وہ ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد ہوئے ہیں. یہ بھی ایک کنفرم بات ہے کہ جب یہ دونوں فوت ہو گئے تو اس کے بعد اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بندھانے کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے اس کو یہ واقعہ ہوا. تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس سال ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے تو اسی کے سال ان کے وفات کے بعد یہ معاملہ ہوتا ہے. اور اشرف الحواشی میں ہے کہ اکثر روایات کے مطابق یہ قصہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا ہے. امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے اور ملا امین عمری نے اسے قطعی قرار دیا ہے. اور بعض روایات میں 3 سال قبل بھی مذکور ہے، لیکن زیادہ تر جو بات وہ اسی طرف آتی ہے، یعنی اجماع کی طرف اگر جائیں زیادہ جو ہے آپ کے پاس جو روایات ملتی ہیں وہ اسی والے سے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ واقعہ یہ ہجرت سے 1 سال پہلے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو طالب کی وفات کے بعد واقعہ ہوا ہے. اب اس کے بعد ایک اور اہم بات اس واقعے کے اعتبار سے جو اکثر زیر بحث رہتی ہے اور اس پر بڑی لیدے ہوا کرتی ہے، وہ یہ کہ کیا یہ خواب کا واقعہ ہے یا یہ واقعی بدنی معاملہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روح اور جسم کے ساتھ گئے، یا پھر خواب میں یہ سارا کچھ دکھایا گیا ہے. تو بعض علماء نے جو آیت کریمہ ہے قرآن مجید میں بنی اسرائیل آیت نمبر 60 جہاں پہ اللہ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، تو اس آیت میں لفظ جو الرؤیا ہے اس سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ یہ خواب کا واقعہ ہے. رؤیا وہ کہتے ہیں خواب کا واقعہ ہے، لیکن جو علماء لغت ہیں، محققین علماء لغت ہیں، انہوں نے تصریح کی ہے کہ لفظ جو الرؤیا ہے وہ اس کا مصدر رآ جو رأیا یرا ہے، اور یہ جو لفظ ہے یہ بیداری میں آنکھوں کے دیکھنے پر بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی یہ صرف خواب کے لیے استعمال نہیں ہوتا کہ جس سے اس کی دلیل پکڑی جائے کہ یہ صرف خواب کا واقعہ ہے. اور یہاں پر یہی مروی ہے، یعنی یہاں پر جہاں جو اسراء اور معراج کی ہم بات کرتے ہیں تو یہی اصل میں رؤیا یعنی اس کو آنکھوں سے دیکھنا اصل میں مروی ہے، خواب کا واقعہ نہیں ہے. لہٰذا خواب کا استدلال وہ درست نہیں ہے. اور اس پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو قرآن مجید کے سب سے بڑے مفسر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کو ملی ہے، انہوں نے بھی تصریح فرمائی ہے کہ ہیا رؤیا عین اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ الی بیت المقدس. صحیح بخاری کی حدیث ہے 3888 نمبر پر کہ یہ آنکھوں کا دیکھنا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات دکھایا گیا. یعنی یہ واقعہ خواب کا نہیں بلکہ آنکھوں کا دیکھنا تھا. جس رات آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا تو یہ واقعہ جسے اسراء اور آگے پھر معراج کہتے ہیں، تو یہ آنکھوں کا دیکھا ہوا واقعہ ہے. یہ خواب کی طرف جو ہے اس کی اگر کوئی اس سے استدلال پکڑے آیت سے تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ آنکھوں سے دیکھنے کا واقعہ ہے. اور تمام صحابہ روایتاً و درایتاً اس پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بیداری کی حالت میں ہوئی ہے، یعنی جاگتے ہوئے ہوئی ہے اور جسم کے ساتھ ہوئی ہے. یعنی بعض روایات کے اندر جو یہ تذکرہ ملتا ہے نا کہ اللہ کے نبی سو رہے تھے اور پھر آنے والا آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آگے یہ معراج اور اسراء کا واقعہ ہوا. تو
جب یہ کہا جائے کہ فلاں شخص سو رہا تھا اور جب آنے والا آ جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص جو سو رہا تھا وہ سوتا ہی رہے، بلکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم بھی بعض اوقات ایسا کہہ دیتے ہیں کہ میں سو رہا تھا جب فلاں شخص مجھ سے ملنے آیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے خواب میں اس سے ملاقات کی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ میں سو رہا تھا، جب وہ آیا تو اس وقت میں سو رہا تھا، لیکن پھر مجھے جگا دیا گیا اور پھر میری اس شخص سے ملاقات ہوئی. تو لہٰذا اس سے یہ بات کہنا کہ یہ خواب کا واقعہ یہ درست نہیں ہے. اسی طرح صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ معراج خواب میں ہوئی. یہ دو صحابہ ہیں جن سے کچھ روایات آتی ہیں کہ یہ خواب کا واقعہ ہے، مگر ایک تو یہ روایت جو ہے سندن منقطع ہے، یعنی یہ روایت ضعیف روایات ہیں، منقطع ہیں، ان کی سند کے اندر انقطاع ہے، یعنی بریک ہے، ان کی چین جو ہے وہ مسلسل نہیں ہے، اور صحابہ کے متفقہ فیصلے کے مقابلے میں توجہ کے قابل بھی نہیں ہے. جیسا کہ امام شوکانی اور ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایک طرف صحابہ کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ آنکھوں کا واقعہ ہے، آنکھوں سے دیکھنے کا تعلق ہے، خواب کا واقعہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے بھی اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر تو یہ کہ یہ سندن منقطع روایت ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ یہ خواب کا واقعہ ہے. اسی طرح خواب اور بیداری کے حوالے سے علامہ شنقیطی وہ فرماتے ہیں کہ صحیحین میں شریک عن انس، یعنی صحیحین کے اندر بھی اصل میں بعض روایات آپ کو ملتی ہیں، صحیحین سے مراد بخاری اور مسلم ہوا کرتے ہیں، تو اس میں شریک عن انس رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں اور ان سے شریک جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں. تو ان کی سند سے جو مذکور ہے کہ اسراء مذکور خواب میں واقع ہوا، یعنی صحیحین کی روایات میں یہ آ رہا ہے کہ اور اس کے راوی شریک عن انس ہیں، اور ان میں یہ آتا ہے کہ یہ واقعہ خواب کا واقعہ ہے. تو وہ کتاب و سنت کی سری نصوص اور اہل سنت والجماع کے عقیدے کے خلاف نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر حالانکہ اس میں خواب آ بھی گیا ہے، لفظ خواب اس میں ہے کہ یہ خواب کا واقعہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہیں گے، علامہ شنقیطی اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اہل سنت کے عقیدے سے مخالف کوئی بات ہے، یہ اس کے خلاف بالکل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کیسے؟ وہ اس لیے کہ یہ عین ممکن ہے کہ پہلے یہ سب کچھ آپ کو خواب میں دکھایا گیا ہو، جس کا ذکر صحیح بخاری اور مسلم کی روایات میں بطور خواب آیا ہے، اور پھر اس کی تصدیق بیداری میں دکھا کر کی گئی ہو. اسی وجہ سے تو دیکھیں نا، اتنے صحابہ کرام اس کے بیداری میں اور جسم کے ساتھ ہونے کے قائل ہیں، خواب کے قائل نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے غالباً یہ خواب میں دکھایا گیا تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کی تصدیق جو ہے بیداری میں کر دی، یعنی بیداری میں اس کو اصل کر کے دکھا دیا. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، یعنی ایک دوسری جگہ پہ سورۃ الفتح کے اندر اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی طرف اللہ اشارہ فرماتا ہے کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ، کہ آپ جو ہے مسجد حرام میں ضرور بسرور داخل ہوں گے اگر اللہ نے چاہا، امن کی حالت میں اپنے سر منڈاتے ہوئے اور کتراتے ہوئے. یعنی اللہ کے نبی نے یہ واقعہ پہلے کیا کیا؟ خواب میں دیکھا کہ ایسا ہوگا، لیکن پھر بیداری میں اس کی تصدیق بالفعل بھی فرما دی گئی. یعنی پہلے جو خواب میں دیکھا تھا پھر اللہ نے اس کو کر دکھایا اور واقعی ویسا ہو گیا. تو یہ ممکن ہے کہ ایک دفعہ خواب میں ہوا ہو اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سارے واقعے کو اصل میں کر دکھایا. اور اس کی تصدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے وہ صبح کے طلوع ہونے کی طرح دن کو سامنے آ جاتا تھا. یعنی خواب میں آپ نے کچھ دیکھا تو بعد میں واقعی ویسا ہی ہو جایا کرتا تھا. یعنی یہ وہ خواب صرف خواب نہیں رہتا تھا بلکہ وہ حقیقت بن جاتا تھا. علاوہ ازیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شریک کے علاوہ بہت سے حفاظ نے روایت بیان کی. یعنی اوپر جو بات ہوئی نا صحیحین کے اندر بخاری مسلم میں جو شریک عن انس سے جو روایت ہے جس کے متعلق ہے کہ اس کے اندر خواب کی بات ہے، تو وہ کہتے ہیں علامہ شنقیطی کہ انس رضی اللہ عنہ سے بیان کرنے والے صرف شریک نہیں ہیں بلکہ ان سے بیان کرنے والے اور بھی بہت سے حفاظ حدیث ہیں، انہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے، لیکن کسی نے بھی شریک کے خواب میں دیکھنے والے الفاظ بیان نہیں کیے. یعنی سوائے وہ روایات جو صحیحین میں ہیں ان کے علاوہ کسی اور روایت میں خواب کے الفاظ نہیں ہیں کہ خواب میں دیکھا تھا، جو اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ واقعہ خواب کا نہیں ہے. اور اسی طرح اس بات کو اور سمجھنے کے لیے کہ یہ اسراء اور معراج کا واقعہ روح کے ساتھ اور جسم کا سفر تھا، یعنی یہ خواب نہیں تھا بلکہ روح اور جسم کا سفر تھا.
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اطہر کے ساتھ دیکھا تھا. خالی جسم بھی نہیں، خالی روح بھی نہیں، بلکہ جسم اور روح کا ملاپ جس کو انسان کہا جاتا ہے، انسانی بدن جس کو کہا جاتا ہے، یہ اس کا سفر تھا. تو علماء سلف اور خلف ان کا عقیدہ ہے کہ یہ واقعہ بیداری میں روح اور جسم سمیت پیش آیا ہے. یہ واقعہ بیداری میں، یعنی خواب سے اٹھنے کے بعد، یعنی انسان کو جب ہوش ہوتی ہے، جب انسان جاگ جاتا ہے اس میں، اور روح اور جسم سمیت یہ پیش آیا تھا، یعنی بدن کے ساتھ ہوا ہے. اور قرآن میں جو لفظ ہیں، سورۃ الاسراء کی پہلی آیت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی شروع میں، اللہ فرماتا ہے وہاں پر بِعَبْدِهِ سبحان الذی اسرا بعبدہ. تو یہ جو بعبدہ سے یہ جو الفاظ ہیں نا، اس سے بھی اس کی شہادت ملتی ہے، کیونکہ عبد کا جو لفظ ہے وہ صرف روح کو نہیں کہتے. عبد جو ہے وہ صرف روح کو کہا ہی نہیں جا سکتا ہے، بلکہ روح مع جسد کو کہتے ہیں. یعنی روح جب جسد کے ساتھ ملتی ہے، جب جسم انسانی کے ساتھ ملتی ہے، تو تب وہ شخص جو ہے وہ عبد بنتا ہے. تب اس کو عبد کہا جاتا ہے، تب اس کے اوپر عبد کا لفظ بولا جاتا ہے. پھر اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا، یہ بہت بڑی دلیل ہے، اور اس کو تمام تقریباً یعنی جو علماء ہیں انہوں نے یہ بیان کیا ہے اس دلیل کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خواب کا اگر واقعہ ہوتا تو کفار قریش اسے نہ جھٹلاتے. یعنی ہم آخر میں پڑھیں گے کہ جب واقعہ یہ ہو گیا تو کفار کے سامنے جب اس کو پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کو صاف انکار کر دیا، اس کو جھٹلا دیا. بلکہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، بلکہ بعض جو کمزور ایمان والے جو نئے کئی مسلمان تھے، وہ بھی حتیٰ کہ مرتد ہو گئے، اس واقعے کو جھٹلا بیٹھے. اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو کوئی اس کو کیسے جھٹلاتا؟ کیونکہ خواب میں تو ہر ایک کو عجیب و غریب واقعات پیش آتے رہتے ہیں، آ سکتے ہیں. یعنی آپ کیا خواب میں رہتے ہوں پاکستان میں امریکہ گھوم کے آ سکتے ہیں، آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں، جہاں مرضی کی سیر خوابوں میں کرتے پھرتے، ہوتا بھی ایسے. آپ خوابوں میں دیکھتے ہیں آپ کبھی کہاں ہیں، کبھی کہاں ہیں. تو خواب کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا لینا ایک ہی رات کے اندر، یہ عجیب و غریب واقعہ نہیں ہے. عجیب و غریب تو تب ہے کہ جو جسم کے ساتھ اگر انسان جائے، معجزہ تو تب ہے کہ جب یہ روح اور جسم کا سفر ہو. اگر یہ صرف خواب ہے تو پھر اس کے اندر نہ جھٹلانے والی کوئی بات ہے، نہ اس کے اندر کوئی عجیب بات. یہ معجزہ پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ معجزہ نہیں ہو سکتا ہے. تو قرآن میں بھی جو اللہ رب العزت نے سورت کا آغاز کیا، سورۃ الاسراء کا، سبحان الذی کے لفظ سے کیا، اور ان تمہیدی الفاظ سے معلوم ہوا کہ آگے کوئی ایسا کام بیان ہونے والا ہے جس کا واقعہ ہونا انسانی طاقت سے باہر ہے. یعنی پاک ہے جو ذات جس نے اپنے بندے کو عبد، یعنی اپنے بندے کو یہ اسرا، یعنی یہ سفر کروایا ہے. تو اللہ رب العزت اپنا کارنامہ کے طور پر اس کو ایک ایسے زبردست واقعے کے طور پر کیسے پھر بیان کرتا ہے؟ اگر یہ خواب ہے تو یہ خواب نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ انسانی طاقت سے باہر ہے. اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ وہ ذات پاک ہے جو ایسا کر سکتی ہے، کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا ہے، اور وہ ان کاموں پر قادر ہے جن پر اس کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا ہے. پھر اللہ آگے اسی آیت میں بلکہ سورۃ النجم میں اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اور اسی طرح ایک دوسرا لفظ ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. سورۃ النجم کے دونوں الفاظ ہیں. تو اس میں بھی سر کی آنکھوں سے دیکھنے کا ذکر ہے. نُرِيَهُ، یہ آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہوتی ہے. اللہ نے اپنی آیات جو ہیں آنکھوں سے دکھائیں، اور بصر کا لفظ بھی جو ہے آنکھوں کے اوپر بولا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ آنکھوں سے دیکھنے کا واقعہ ہے، اور روح اور جسم کا وہ واقعہ ہے. پھر براق پر سواری بھی جو ہے جسمانی معراج کی دلیل ہے کہ اس کے اندر براق پر سواری کرائی گئی ہے. اگر خواب ہی ہو تو اس کے اندر کسی چیز پر سوار ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ انسان، ایک عام انسان جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو اللہ کی سب سے جو ہے مخلوقات میں عظیم ذات ہے. ایک عام انسان جو ہے اپنے خوابوں میں جہاں مرضی گھومتا پھرتا ہے بغیر کسی براق، بغیر کسی سواری کے. تو یہاں پر پھر براق کا ذکر کیوں ہے؟ تو یہ مختلف نکات ہے کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ جسمانی اور روحانی دونوں کے ملاپ سے، یعنی عبد کے ساتھ، ایک انسان کے ساتھ، روح اور جسم کے ملاپ کے ساتھ، اور آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ ہے، خواب کا واقعہ نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کا بندے سے تعلق بھی ہمیں اس میں پتہ چلتا ہے. اس آیت کے اندر شیخ سلیمان الجمل انہوں نے فرمایا کہ اسرا، یہ جو آیت ہے نا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، یہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے. تو اسرا یعنی وہ رات کو چلا. اسرا کا اصل میں معنی کیا ہوتا ہے؟
کہ وہ رات کو چلا، یعنی یہ فعل لازم ہے، اور اس لیے وہ کہتے ہیں اسے متعدی بنانے کے لیے بی عبدی ہی، یعنی عبدی ہی کے ساتھ بی لگایا ہے، بال آیا ہے اس کے شروع میں، با لگائی گئی ہے، اور اس سے یہ جو معنی ہے نا وہ رات کو چلا کی بجائے معنی کیا بن جاتا ہے، یعنی معنی وہ رات کو چلنے کی بجائے ہوگا اس نے رات کو چلایا، یعنی اللہ کے نبی خود نہیں یہ کر سکتے تھے، خود نہیں کیا انہوں نے، بلکہ اللہ نے ان کو چلایا ہے، اللہ نے یہ معاملہ کر کے دکھایا ہے، ان کے خود میں، ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو چلایا ہے، چلا نہیں بلکہ چلایا گیا۔ اور بی عبدی ہی میں وہ کہتے ہیں کہ اپنے بندے کا لفظ اس محبت اور تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یقیناً اللہ رب العزت نے بی عبدی ہی کے ساتھ ایک پیار اور محبت کا اظہار کیا ہے کہ میرا بندہ، تو اس سے زیادہ یہاں کوئی لفظ موضوع ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسی کو ذکر فرماتا۔ بہت زبردست بات یہ لکھی ہے کہ واقعی اگر اس سے زیادہ کوئی موضوع لفظ ہوتا تو اللہ رب العزت کا کلام ہے یہ قرآن مجید، اللہ رب العزت کوئی اور لفظ کہہ دیتا، لیکن اللہ نے جو لفظ یہاں پر چنا ہے، منتخب کیا ہے، وہ ہے عبد، وہ بی عبدی ہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تمام مخلوقات کی صفات میں سب سے اونچی اور بڑی صفت اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی ہے۔ فرشتہ ہونا کو بڑی صفت نہیں ہے، نوری مخلوق ہونا بڑی صفت نہیں ہے، بڑی صفت یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ ہو، وہ بشر ہو، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے کئی مقامات پر فرمایا، لیکن سورہ کہف جو ہے ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں اور اس کی آخری آیت بھی پڑھتے ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری جیسا ایک بشر ہوں۔ تو اللہ کے نبی کا بشر ہونا اور اللہ کا بندہ ہونا، اللہ کی بندگی کی طرف اشارہ ہونا، تو یہ بندگی بہت بڑا شرف ہے۔ پھر خاص اپنی طرف نسبت کر کے مزید رتبہ اللہ نے بڑھایا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں جن کو میں بلا رہا ہوں، جن کو یہ اسرا کروایا جا رہا ہے، یہ کوئی کسی اور کا، کسی بت کا بندہ نہیں ہے، کسی ولی اور پیر کا بندہ نہیں ہے جیسے آج لوگ کہتے ہیں فلانے کا بندہ اور فلانے کا بندہ، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بھی منع کیا ہے کہ تم سب عبید اللہ، کلکم عبید اللہ، تم سب اللہ کے بندے ہو۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے عبدی ہی کہہ کر خاص نسبت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عبد، بندہ، غلام قرار دینے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مالک اور معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے، یعنی دیکھیں نا عقیدے کی بھی اس میں اصلاح ہو رہی ہے کہ عبد کون ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنے عظیم مرتبے کے باوجود، خلائق میں سے، مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہونے کے باوجود، انبیاء کے سردار اور انبیاء کے امام ہونے کے باوجود اللہ مالک ہے اور اللہ کے نبی معبود ہیں، اور یعنی جو ہے عبد ہیں۔ اللہ معبود ہے اور اللہ کے نبی عبد ہیں، اور اللہ صرف معبود ہے، باقی سب اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کے سامنے عاجز ہیں اور مطیع ہیں۔ اس لیے تو اللہ نے شروع میں کہا اسرا، اس نے کروائی ہے یہ اسرا، انسان خود نہیں کر سکتا ہے، تو لہٰذا اللہ رب العزت کے سامنے بندہ عاجز ہے، بندہ مطیع ہے، بندہ اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ کے نبی بھی کیا کرتے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ الوہیت اور عبودیت کا فرق واضح ہو جائے کہ الہ وہ اللہ ہے، معبود عبادت کے لائق وہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، جیسا کہ آج جاہل عوام جو ہے وہ اپنے پیروں کے سامنے سجدے کرتی پھرتی ہے۔ یہ صرف سجدے اور الوہیت اور عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے، اس کے سامنے گڑ گڑایا جائے، اس سے مدد مانگی جائے، اس کے سامنے اپنی حاجتیں اور مرادیں رکھی جائیں، کسی کو مشکل کشا نہ سمجھا جائے۔ عبودیت اور الوہیت کے فرق کو اللہ نے یہاں پر واضح فرمایا ہے۔ پھر اس سفر کی مدت کے متعلق بھی اللہ رب العزت نے اسی آیت میں فرمایا، اور زمخشری رحمہ اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ نے لیلن کہا ہے نا، یہاں پر کہا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، تو اسرا کا معنی وہ تو کہتے ہیں کہ اگر تم کہو، اگر یعنی کوئی شخص اگر اس کے اوپر اعتراض کرے کہ اسرا کا معنی رات کو چلنا ہے، تو پھر لیلن کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی مقصد پوچھے کہ لیلن اللہ نے کیوں کہا ہے، اسرا تو کہتے ہی رات کو چلنے کو ہے، تو لیلن پھر ساتھ رات کا پھر ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو لیلن اللہ نے کیوں کہا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ لیلن کا لفظ نکرہ کی صورت میں لانے سے، کیونکہ لیلن کیا ہے؟ نکرہ ہے، ہم عربی لغت پڑھ چکے ہیں اپنے اسی دروس کے دوران، تو لیلن یہ نکرہ ہے، اس کی تنوین آخری جو ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ نکرہ ہے، اور نکرہ
اس کے اندر جو ہے وہ قلت کا معنی بھی پایا جاتا ہے. تو لیلن کا لفظ نکرہ کی صورت میں لانے سے رات کی اس مدت کو جس میں یہ سفر کیا گیا نا اس کو کم بتانا مقصود ہے کہ یہ کتنی کم مدت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں مکہ سے شام تک کا 40 راتوں کا سفر طے کروایا ہے. یعنی یہ جو سفر مکہ سے شام تک اگر کوئی شخص کرے نا تو 40 راتیں لگتی ہیں اور یہ ایک سائیڈ کا سفر ہے, جبکہ اللہ کے نبی وہاں پہ گئے بھی ہیں اور واپس بھی آئے ہیں. اتنا لمبا سفر طے کیا ہے. اور یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ تنکیر یہاں بعدیہ ہے, یعنی یہاں پر جو نکرہ لایا گیا نا لیلن کو, یہ بعض کے معنی میں یعنی بقول بعد تقلیل و تحقیر, اس میں قلت بھی ہے یعنی کمی اور تحقیر بھی ہے, حقارت یعنی بالکل ہی تھوڑا سا وقت, یعنی اتنا کم وقت کہ جس میں یعنی جیسے بات بیان کرتے ہیں نا کہ جیسے کنڈی ابھی ہل رہی تھی, یعنی رات کا کچھ لمحہ ہی گزرا ہے کہ اللہ کے نبی یہ سارا سفر کر کے واپس آ گئے. تو سفر کی مدت یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ہی کم وقت ہے جس کا خود اللہ نے لیلن کہہ کر اظہار کر دیا ہے. اور یہ سفر جیسے بیان کیا کہ یہ ایک سائیڈ کا سفر تقریباً مہینے سے زیادہ ہے, آنے جانے کا سفر 2-3 مہینے لگا لیں آپ, تو یہ بہت بڑا سفر ہے. اگر کوئی جہاز سے بھی جائے تو بہت وقت لگتا ہے, اور اگر معراج جو 7 آسمانوں کے اوپر اس کو شامل کر لیں تو پھر یہ سفر جو ہے وہ انسان اپنی زندگی میں نہیں کر سکتا ہے, وہ ممکن ہی نہیں ہے, امپاسبل ہے. اس کے لیے یہ لفظ بالکل کہہ لیں بنا ہی اس لیے. تو ایک رات میں یہاں پر 2 سفر ہوئے ہیں. یعنی اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ اسرا اور معراج, جس کو عموماً معراج صرف کہہ دیا جاتا ہے, یہ کوئی ایک سفر نہیں ہے اصل میں. یہ اصل میں 2 سفر ہیں جو ایک ہی رات میں ہوئے ہیں. اسرا پہلے ہوا ہے اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر جس کو اسرا کہتے ہیں, جیسے اس آیت میں خود اللہ نے ذکر کیا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے یہ اسرا کہلاتا ہے. اس کا ذکر ہم پہلے بارہا یہاں پر کر چکے ہیں. اور معراج یہ آگے کا ایک سفر ہے, اور معراج کا لفظ جو ہے عرج یعرج یعنی اوپر چڑھنے کا معنی ہے, سیڑھی کا بھی معنی اس کا کیا جاتا ہے. یعنی مسجد اقصی سے آگے پھر سدرۃ المنتہا تک کا یہ جو سفر ہے یہ معراج کہلاتا ہے. اور اس کا ذکر آپ کو سورۃ النجم اور کتب احادیث میں بڑی تفصیلاً ملتا ہے. اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سورۃ الاسراء کی پہلی آیت کی تفسیر میں بہت سی احادیث مع سند ذکر فرمائی ہیں, اور ان میں سے بعض روایت کے آخر میں فرمایا کہ امام بیہقی نے فرمایا کہ اس حدیث کے الفاظ دلیل ہیں کہ معراج اسی رات ہوئی ہے. یعنی ابھی دوسرا ایک معمہ یہ ہے نا کہ یہ سفر تو 2 ہوئے, ایک اسراء جو مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر ہے جو شام میں ہے, یعنی خانہ کعبہ سعودی عربیہ جو آج کا سعودی عربیہ ہے, مکہ, وہاں سے لے کر جو فلسطین کے اندر جو شام جس کو اس زمانے میں کہا جاتا تھا فلسطین, تو اس فلسطین کے اندر جو مسجد اقصی ہے بیت المقدس, تو اس تک کا سفر. اور معراج آگے بیت المقدس سے مسجد اقصی سے آگے سدرۃ المنتہا تک کا سفر. تو وہ کہتے ہیں کہ ان تمام روایات کو ذکر کر کے آخر میں امام جو ابن کثیر ہیں وہ آخر میں ہر ایک میں لکھتے ہیں کہ امام بیہقی نے فرمایا کہ اس حدیث کے الفاظ دلیل ہیں کہ معراج اسی رات ہوئی جب آپ مکہ سے بیت المقدس گئے, یعنی پہلے بیت المقدس گئے ہیں اسی رات یہ معراج بھی ہوئی ہے. یعنی دونوں ایک ہی وقت کے واقع ہیں, یہ دونوں کوئی الگ الگ اوقات میں نہیں ہوئے, اور یہی حق ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب ہم اس واقعے کو قدر تفصیلاً آگے ذکر کریں گے کہ اب یہ واقعہ اصل میں ہوا کیا تھا. یعنی پہلے ہم نے وہ مضامین اس کے اندر ذکر کر دیے کہ جو اس واقعے کو پڑھنے سے پہلے یا اس کے حوالے سے ضروری ہیں, تو ان کا تذکرہ, اور اس حوالے سے جو غلط فہمیاں یا غلط عقائد اور غلط جو ہے وہ کہانیاں وہ معروف ہیں, تو ان کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی ہے. تو اب یہ واقعہ اصل میں کیا ہے اور اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. اور صحیحین کی احادیث اس کو زیادہ یہاں پر استعمال کیا گیا, اور خصوصاً واقعے کی تفصیل کے لیے یہاں مالک بن صعصع کی روایت کو اصل بنایا گیا ہے, اور اس کے حوالے سے پھر تفاصیل اس کے اندر بعض جگہوں پر جو تفصیلی مزید اس کے اندر جزیات جو تھیں وہ ان کو دیگر کتب سے بھی یہاں پر لیا گیا ہے. اور مالک بن صعصع کی روایت ہی کیوں لی گئی؟ کیونکہ اس واقعے پر سب سے تفصیلی روایت وہی ہے, اور یہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں مروی ہے. اور صحیح بخاری میں اس کی اگر کوئی روایات کو یا اس جیسی جو دیگر روایات صحیح بخاری میں کوئی ایک روایت نہیں ہے, یعنی یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ کوئی ایک حدیث نہیں ہے, بلکہ
آپ کو ایک اس کا یعنی سیمپل 3207 نمبر صحیح بخاری میں مل جائے گا. اور اسی روایت کے اجزاء جو ہیں دیگر مقامات پہ بھی امام بخاری، کیونکہ ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ بعض اوقات ایک روایت ذکر کرتے ہیں، اس کے ایک پہلو کو اجاگر کرتے ہیں اس کے چیپٹر میں، اور پھر اسی روایت کا کوئی دوسرا حصہ جس سے کوئی اور مضمون نکلتا ہے اس کو اس جگہ پر ذکر کر دیتے ہیں. تو یہ بہت سے مقامات پر صحیح بخاری میں امام بخاری نے ذکر کی ہے. مثلا کتاب التوحید میں بھی اس کا ذکر ہے، کتاب بدل خلق میں بھی ہے. تو اس طرح سے مختلف مقامات پر آپ اس کو دیکھ پائیں گے. اور بخاری میں واقع معراج مختلف ابواب میں مختلف سندوں اور الفاظ کے ساتھ مکررہ ہے، یعنی ایک ہی سند سے نہیں ہے، یعنی یہ بھی مالک بن سعد صرف سے نہیں، بلکہ جہاں جہاں بھی امام بخاری کا یہ خاصہ ہے کہ جب بھی وہ ذکر کرتے ہیں کسی حدیث کو ایک سے زیادہ دفعہ، تو ہر دفعہ اس کو کسی نئی سند سے ذکر کرتے ہیں. یعنی یہ امام بخاری کی اس میں یعنی کمال ہے کہ وہ انہوں نے اپنی تحقیق کو اس انداز میں اور ہمارے سامنے سندوں کو اس انداز میں جمع کر دیا ہے کہ آپ کو ایک ہی واقعہ وہ کئی سندوں سے مل جاتا ہے، جس سے اس کی تقویت اور اس کی جو ہے وہ ثبوت کے اندر اور زیادہ جو ہے وہ تقویت پیدا ہوتی ہے. صحیح مسلم میں بھی یہ واقعہ جو ہے وہ آیا ہے اور بہت سی روایات میں اس کی تفاصیل ذکر ہوئی ہیں. تو اس کی ایک مثال ہمارے سامنے کتاب الایمان میں حدیث نمبر 162 میں ہے. اس طرح حدیث نمبر آپ 61 میں پیچھے بھی جائیں آگے بھی جائیں تو اس میں مختلف جگہوں پر یہ حدیث ملیں گی. بعض طبعات میں اس کے نمبر مختلف ہو سکتے ہیں، اور میں نے بعض جو 3 ایک حوالے جو ہیں نیچے صحیحین کی حدیث کے لنک بھی دے دیے ہیں، تو ان سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی شخص تفصیل سے روایات کا مطالعہ کرنا چاہے تو صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں جا کر دیکھ سکتا ہے. تو یہ واقعہ اصل میں کس طرح سے پیش آتا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ ایسا ہوتا ہے کہ رب کے قاصد کی آمد ہوتی ہے. یعنی ہم نے اب یہ آگے واقعے کو مختلف ہیڈنگز میں تقسیم کر دیا تاکہ مضمون در مضمون جو ہے ہم اس واقعے کو پڑھ لیں اور سمجھ لیں. تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس رات حتیم میں تھا، اور بعض جگہوں پر بعض مواقع پر فرمایا کہ میں اس رات ہجر میں لیٹا ہوا تھا کہ ایک آنے والا فرشتہ میرے پاس آیا. یعنی ایک آنے والا آتا ہے، اچانک میرے گھر کی چھت اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور جبریل اتر آئے. تو صحیحین کی روایت میں اس طرح سے الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ گھر کی چھت کھل جاتی ہے، اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے اور جبریل اتر آتے ہیں. اور جیسے ہم نے یہ پیچھے شروع میں جو تمہیدی گفتگو کی ہے اس کا مقصد یہی تھا کہ جب ہم یہ واقعے کو پڑھیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو مختلف رویے ہم نے جو شروع میں ذکر کیے تھے کہ بعض لوگ معجزے کا انکار کر دیتے ہیں، بعض لوگ عقل میں نہ آئے تو تب اس کا انکار کر دیتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ ہے ہی معجزہ. اصل بات تو یہ ہے کہ جب اس کو معجزہ مان لیا تو اس کی جزیات کے اندر جو جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو اس کے معجزے ہونے کے اوپر اور زیادہ جو ہے وہ دلالت کرتی ہیں کہ یہ معجزہ ہے. یہ اصل میں کیسے عام روٹین میں کیسے ممکن ہے؟ عام جو آپ کی فزکس ہے، طبیعیات ہے، انسان کی آپ جو انسان دیکھتا ہے زندگی کے اندر کہ دنیا کیسے چلتی ہے، یہ اس سے ہٹ کے ہیں. اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ اللہ جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا ہے، جس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا ہے، تو کیا وہ ان کے اوپر قادر نہیں ہے؟ یقیناً وہ ہر چیز کے اوپر قادر. تو اس بات کو ذہن میں رکھ کر آگے آپ اس واقعے کو سنتے چلے جائیں تو آپ کو سمجھ میں آتا چلا جائے گا. اور یہی اصل میں سلف کا طریقہ ہے کہ جس میں وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا ہے کہ سن لیا اور پھر اس کے بعد اس کی اطاعت کی ہے، اس کے اندر جو پیغامات ہمارے لیے اس کو مان لیا ہے، اس کا رد نہیں کیا ہے قرآن و سنت کا. تو اللہ کے نبی خیر کہتے ہیں کہ میں حتیم میں تھا، اور حتیم وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے کہ جو آج بھی آپ خانہ کعبہ کی جب دیکھتے ہیں ایک سکوئر جو درمیان میں جس کے اوپر بلیک کپڑا چڑھا رہتا ہے، اس کے علاوہ بھی خانہ کعبہ کا کچھ حصہ ایک گول سے ایک چکر، یعنی ایک کہہ لیں کہ ایک چاند کی طرح کی ایک شکل ہے جو کھلا رہتا ہے. اور پہلے کچھ عرصہ پہلے تک اس میں جانے بھی دیتے تھے کہ اس کے اندر جا کے عام عوام جو ہے وہ بھی نماز ادا کر لے. تو یہ خانہ کعبہ ہی کا حصہ تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اس کی تعمیر نو ہوتی ہے تو حلال کمائی اس زمانے میں ان مکہ کے رہنے والوں کے پاس جب ختم ہو گئی تو اس حصے کو یہ اس کے اوپر چھت نہ ڈال پائے، تو لہٰذا یہ حصہ ویسے کا ویسا رہ گیا. یعنی کچھ حصہ تو وہ چھت کے ساتھ ہے اور یہ بغیر چھت کے صرف ایک گول سی دیوار ہے جس کو حتیم کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں رات حتیم میں تھا
یا پھر دوسری حدیث میں ہجر میں تھا، تو اچانک فرشتہ آتا ہے آنے والا، اور گھر کی چھت اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور جبریل اتر آئے۔ پھر شک صدر ہوتا ہے، فرشتے نے یہاں سے یہاں تک، یعنی حدیث میں ذکر ہے کہ گردن کے گڑے سے لے کر ناف تک چیر دیا، اور اس کے بعد میرے سینے سے دل کو نکال لیا۔ میرے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، پھر میں دل کو دھویا گیا اور اس میں ایمان و حکمت بھرنے کے بعد اسے واپس سینے میں رکھ دیا گیا۔ تو یہ شک صدر کا واقعہ ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ پھر میرے پیٹ کے اندرونی حصے کو زمزم سے دھویا گیا، یعنی سینے میں دل کو واپس رکھنے سے پہلے سینے پیٹ کے اندرونی حصے کو بھی دھویا گیا اور اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ تو یہ شک صدر کا جو واقعہ ہے، یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ 3 دفعہ اصل میں ہوا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں، ایک دفعہ نبوت ملنے کے وقت، اور تیسری دفعہ یہ واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ معراج کے لیے، اسرا اور معراج کے سفر پر نکلتے ہیں، تو اس سے پہلے شک صدر کیا جاتا ہے اور دل کو ایمان سے بھر دیا جاتا ہے، پیٹ کے اندرونی حصے کو زمزم سے دھویا جاتا ہے اور ایمان سے بھر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد واقعے میں آگے بڑھتے ہیں تو براق کی سواری لائی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حدیث میں کہ اس کے بعد میرے پاس ایک سواری لائی گئی جس کا رنگ سفید، خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی، یعنی براق۔ چنانچہ میں اس پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل کے ہمراہ چل پڑا۔ یعنی یہاں پر بھی براق ایک سواری لائی گئی ہے، اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اعزاز کے طور پر ہے کہ صرف قاصد نہیں آیا کہ آئیں چلتے ہیں، بلکہ آپ کے لیے سواری کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے لیے اللہ رب العزت نے نہ گدھے کو چنا ہے نہ گھوڑے کو چنا ہے، بلکہ ایک خچر کی شکل کے، ایک سفید رنگ کے اللہ رب العزت نے خاص جانور کو چنا ہے جو خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی۔ اور گھوڑا اس لیے نہیں کیونکہ گھوڑا عموماً جو ہے، یعنی بعض علماء نے لکھا ہے کہ گھوڑا کیونکہ جنگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک وہ محبت کا پہلو نہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر ایک خاص جانور کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی، یعنی وہ اس جانور یعنی براق کی جب آخری نگاہ جس جگہ پڑتی تھی وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اس کا اگلا قدم وہاں پر ہوتا تھا۔ اور بعض علماء نے براق کی جو سواری کا نام براق ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ براق اس کو غالباً اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ برق رفتاری سے، جیسے بجلی کسی تیزی سے چلتا ہے۔ خیر اس سے کوئی شخص اس طرف نہ جائے کہ یہ لائٹ سپیڈ سے چلتا تھا، نہیں، یہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں پر وہ سائنس کو اندر نہ لے کے آئیں، اس کی وجہ بہت سی وجوہات ہے، وہ میں چند یہاں پہ ذکر کر بھی دیتا ہوں، کیونکہ شروع میں ہم نے بات کی تھی نا کہ بعض رویے ایسے ہیں جو سائنسی توجیہات پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ لائٹ کی سپیڈ سے کسی چیز کے چلنے کی طرف اگر جاتے ہیں تو روشنی کی رفتار بھی اتنی تیز نہیں ہے جتنی یہاں پر ریکوائرڈ ہے۔ اس واقعے میں اگر روشنی کی رفتار سے کوئی شخص جائے تو سورج سے جو زمین تک روشنی آتی ہے اس کو 8 منٹ لگتے ہیں، اور اس نظام شمسی سے سورج کی روشنی کو نکلتے ہوئے، یعنی روشنی کو نکلتے ہوئے روشنی کی اتنی تیز رفتار ہونے کے باوجود اس کو کئی دن لگتے ہیں۔ یعنی اتنی بڑی یہ جو ہے نظام شمسی صرف اتنا بڑا ہے کہ سورج کی جو جہاں تک حدود ہیں اس سے باہر نکل میں وقت لگتا ہے، اور یہاں پر تو 7 جو ہے آسمانوں کا سفر کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے اس کو لائٹ سپیڈ میں لے کے آنا اور اس کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کوشش کرنا ہے بالکل بیہودہ بات۔ اور اسی طرح سائنس کا ایک اور قانون ہے جسے ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں۔ ٹائم ڈائلیشن یہ ہے کہ جو سورج جو روشنی کی رفتار سے چلے اس کے لیے تو وقت نہیں گزرتا، لیکن جو پیچھے زمین کے اوپر ہیں جو عام رفتار سے چل رہے ہیں ان کے لیے وقت تیزی سے گزرتا ہے۔ یعنی ان کا کہنا یہ ٹائم ڈائلیشن کے اصول کے مطابق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار سے چلتا ہے تو اگر وہ 10 منٹ کے بعد یا کہہ لیں کہ 1 گھنٹے کے بعد واپس آئے تو پیچھے دنیا کے اندر کئی مہینے اور کئی سال گزر چکے ہوں گے، یا اگر کوئی شخص 1 سال کا سفر کر کے آئے تو واپس آئے گا تو کئی صدیاں گزر چکی ہوں گی، اور یہاں پر تو بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے۔ اسی لیے تو یہ معجزہ ہے، اسی لیے تو ہم اس کو سائنس سے ثابت نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی تو انسان کی عقلوں کو دنگ کرنے والی چیز ہے کہ یہااں پر جو جا رہا ہے وہ تو سفر کرتا ہے اور اس میں جگہ جگہ کے اوپر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جبکہ یہاں پر دنیا میں رہنے والوں کے لیے کچھ لمحے گزرے ہیں، یہ تو بالکل اپوزٹ بات ہے۔
تو یہ سائنس سے اس کو ثابت کرنے کی بالکل کوشش نہ کی جائے. اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس پر سوار ہونا چاہا تو وہ مچلنے لگا، یعنی براق جو ہے وہ مچلنے لگا اور اس پر بیٹھنا دشوار ہونے لگا. یعنی بعض نے یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ یہ مچل اس لیے رہا تھا کہ اس کو اس بات کی خوشی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سوار ہے، تو اس لیے وہ مچل رہا تھا اس خوشی کے مارے. اور اس پر بیٹھنا اللہ کے نبی فرماتے ہیں دشوار ہونے لگا. جبریل نے کہا اے براق تجھ پر اللہ کے یہاں اس شخصیت سے زیادہ کوئی ہستی آج تک سوار نہیں ہوئی. یہ سن کر براق پسینہ پسینہ ہو گیا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے. اور یہ ترمذی میں روایت ہے اور اس کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے. اس طرح بیت المقدس کا پھر سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. براق پر بیٹھ گئے، اس کی چال اتنی زبردست ہے، اور پھر بیت المقدس کا سفر شروع ہوتا ہے. پھر جبریل مجھے وہاں سے لے چلے، یعنی اب مسجد الحرام سے نکلے ہیں مسجد اقصیٰ کی طرف. سواری کی رکاب جبریل تھامے ہوئے تھے. سفر طے کر کے بیت المقدس پہنچتے ہیں، اور اب یہاں پر بیت المقدس میں اور رستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزر ہوتا ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزر ہوا جو سرخ ٹیلے کے پاس ہے، اللہ کے نبی نے یہ تفصیل بھی ذکر کی کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ رب العزت صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ انبیاء کی قبریں جو ہیں، انبیاء اپنی قبروں کے اندر جو ہے ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے، اور وہ عالم برزخ میں ہوا کرتے ہیں، اور اپنے قبروں کے اندر جو ہے اللہ کے نبی نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور یہ بھی معجزاتی بات ہے کہ کوئی شخص قبر کے اندر ہو، مٹی کے نیچے ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا ہے کہ آپ قبر کے اندر بھی دیکھ پائے اس وقت. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے معجزہ تھا. اسی طرح بیت المقدس آمد ہوتی ہے. بیت المقدس سے باہر ایک پتھر کے ایک حلقے میں جبریل نے براق کو باندھ دیا، اور یہ وہی حلقہ تھا جس سے انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے. اور اس کے بعد بیت المقدس میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے یہ پڑھی ہے. یہاں پر یہ وہ نہیں ہے کہ جہاں پر انبیاء کو نماز پڑھاتے، اور یہ صحیح مسلم کے اندر ایسے وضاحت آئی ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی، تو وہاں پر اللہ کے نبی نے فطرت کا انتخاب کیا ہے. آپ کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب تھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ منتخب کر کے اسے نوش فرمایا. پھر جبریل نے کہا اس کے اوپر، جب انہوں نے دیکھا کہ آپ نے دودھ کو منتخب کیا ہے، تو جبریل نے کہا کہ ہر قسم کی حمد و ثنا اس کے لیے جس نے آپ کو فطرت کی رہنمائی کی ہے. اگر آپ نے شراب کو اختیار کیا ہوتا تو آپ کی امت گمراہ ہو گئی ہوتی. اور بخاری و مسلم میں یہ حدیث جو ہے سیدنا ابی ہریرہ سے آئی ہے کہ جس کے اندر یہ بات کا ذکر ہے. تو اس کے بعد پہلے آسمان کی طرف اب داخلہ ہوتا ہے. یعنی یہاں تک کا جو سفر تھا وہ براق کے ذریعے تھا. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر براق کو وہاں پر باندھ دیا گیا، اور اب یہ زمین کا سفر جو تھا 2 رکعت نماز پڑھنے کے اوپر وہاں پر ختم ہوتا ہے. اور اب یہاں سے سفر آسمانی شروع ہوتا ہے جس کو معراج کہا جاتا ہے. تو یہ پہلا حصہ اسرا وہ ختم ہوا، اور معراج کی طرف اب داخلہ ہے. معراج جیسے میں نے بیان کیا یہ چڑھنے کو کہتے ہیں. تو وہاں پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی روایت میں کہ جبریل مجھے لے کر آسمان دنیا پر پہنچے. یعنی آسمان دنیا پہلے آسمان کی طرف پہنچا جاتا ہے، اور وہاں پہنچ کر دروازہ کھولنے کو کہا گیا. تو دریافت کیا گیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں جبریل ہوں. پھر پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پوچھا گیا کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو جبریل نے جواب دیا کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے. تو تب کہا گیا کہ انہیں مرحبا، ہم انہیں مرحبا کہتے ہیں، آنے والے کو آنا مبارک ہو. تو یہ وہاں پر ان کا پھر استقبال ہوتا ہے. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ آسمان کے اندر دروازے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی جس کا دل چاہے اوپر نیچے آتا جاتا پھرے، بلکہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے دربان مقرر کر رکھے، حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر کر رکھے. یعنی کسی کی مجال نہیں ہے کہ جیسے لوگ سمجھتے ہیں نا روحیں آ رہی ہیں، روحیں جا رہی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں یہ جنات ہو سکتے ہیں جو آپ کے گھروں میں آتے جاتے ہوں، لیکن روحوں کا آنا جانا ایسا نہیں ہے. اگر کوئی نیک روح ہے تو وہ اللہ رب العزت ان کو جو ہے علیین کے اندر رکھتا ہے، جیسے سورۃ المطففین میں ذکر ہوا. اور اگر وہ برا شخص تھا تو اس کو اللہ رب العزت سجین کے اندر، جیل کے اندر بند کر دیتا ہے. تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ یا علیین اوپر سے نیچے آ جائے یا پھر جیل کو توڑ کر باہر نکل آئے.
ایسا ممکن نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کی جو ہے، اللہ رب العزت نے سرحدیں مقرر کی ہیں. تو آنا جانا ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے آتا جاتا پھرے. خیر، آدم علیہ السلام سے وہاں پر ملاقات ہوتی ہے پہلے آسمان میں. دروازہ کھولا گیا، اندر داخل، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اندر داخل ہوا تو وہاں میرے سامنے آدم علیہ السلام تھے. جبریل نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم ہیں، آپ آدم علیہ السلام سے سلام کیجئے. میں نے انہیں سلام کیا اور آدم علیہ السلام نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا نیک بیٹے اور نیک پیغمبر کو خوش آمدید ہو. اور یہاں پر ایک نکتہ ہے اور اشارہ تھا کہ جیسے آدم علیہ السلام کو جنت چھوڑنی پڑی، آپ کو بھی مکہ چھوڑنا پڑے گا. یعنی پہلے ہی آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات میں یہ پورا واقعہ معراج کے پیچھے ہم پس منظر دیکھ رہے تھے نا کہ اللہ کے نبی کے اوپر مشکلات ہیں. اب اللہ کے نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے آدم علیہ السلام کو جنت چھوڑنی پڑی اور زمین کے اندر آ گئے، لیکن پھر زمین سے واپس جنت میں یقیناً جانا ہی جانا ہے. تو اسی انداز میں اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جیسے وہ ایک خاص مدت تک کے لیے زمین کے اندر رہ کر واپس جنت میں جانے والے ہیں، اسی طرح آپ کو بھی ایک دن اپنا وطن مکہ چھوڑنا پڑے گا، لیکن پھر اللہ رب العزت آپ کو واپس مکہ میں معزز اور مکرم داخل کرے گا. تو یہ ایسا ہونا ہے. تو اس میں ایک تسلی تھی. پھر آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں اس واقعے میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دائیں کچھ روحیں تھیں اور بائیں کچھ روحیں تھیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آدم علیہ السلام اپنے دائیں طرف دیکھتے تو ہنس پڑتے، جب بائیں دیکھتے تو رو پڑتے. تو ان کے دائیں اور بائیں ان کی اولاد کی روحیں تھیں. داہنے اہل جنت تھے اور بائیں اہل دوزخ تھے. اور یہ روایت بخاری اور مسلم میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آئی کہ یہ ان کی اولاد تھی اصل میں، کچھ جنتی اور کچھ دوزخی. اور آدم علیہ السلام جنتیوں کو دیکھتے تو ہنستے تھے، دوزخیوں کو دیکھتے تو روتے تھے. اور دوسرے آسمان پر پھر جانا ہوتا ہے. اور اب میں تھوڑا کٹ کر کے اس کو آگے لے کے چلوں گا کہ دوسرے آسمان پر بھی وہی سوال و جواب ہوتا ہے. پہنچتے ہیں آسمان کے اوپر اور نوک کیا جاتا ہے اور اجازت مانگی جاتی ہے اور سوال جواب ہوتے ہیں اور پھر اجازت ملتی ہے تو اندر جاتے ہیں اور پھر مرحبا کہا جاتا ہے، ان کو خوش آمدید کہی جاتی ہے. تو پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں جب اندر داخل ہوا تو میرے سامنے یحییٰ اور عیسیٰ تھے. یعنی دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملتے ہیں جو آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں. وہاں جبریل نے مجھ سے کہا کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے. میں نے ان دونوں کو سلام کیا تو ان دونوں نے میرے سلام کا جواب دیا. پھر ان دونوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنے نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید کہتے ہیں. پھر تیسرے آسمان پر جاتے ہیں اور وہاں پر بھی وہی سارا معاملہ ہوتا ہے، اجازت مانگی جاتی ہے، اجازت ملتی ہے، اندر داخل ہوتے ہیں، خوش آمدید کہا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ میں اندر داخل ہوا، وہاں میرے سامنے یوسف علیہ السلام تھے اور جبریل نے کہا کہ یہ یوسف ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے. میں نے سلام کیا اور تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحبا. یعنی ایک نبی دوسرے نبی کا بھائی ہوتا ہے تو نیک بھائی ان کو کہا. اور یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا آدھا حسن عطا فرمایا تھا. اور یہ صحیح مسلم میں حدیث انس میں ہمیں پتہ چلتا ہے. چوتھے آسمان پر وہی سیم اجازت مانگی جاتی ہے اور وہی سوال و جواب ہوتے ہیں. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں اندر داخل ہوا، وہاں میرے سامنے ادریس تھے. جبریل نے کہا یہ ادریس ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے. میں نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحبا. پھر پانچویں آسمان پر بھی وہی سیم سوال و جواب ہیں. کہتے ہیں کہ میں اندر داخل ہوا، وہاں میرے سامنے ہارون علیہ السلام تھے، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں. جبریل نے کہا یہ ہارون ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے. میں نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحبا. پھر اس کے بعد چھٹے آسمان پر بھی وہی معاملہ ہوتا ہے، وہی سوال و جواب. تو کہتے ہیں کہ میں اندر داخل ہوا، وہاں میرے سامنے موسیٰ علیہ السلام تھے. جبریل نے کہا یہ موسیٰ ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے. میں نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحبا. جب میں وہاں سے آگے بڑھا تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. اب یہاں پہ ایک واقعہ بھی ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ کس وجہ سے رو پڑے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک نوجوان کو میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کہ ایک نوجوان کو میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن جنت میں داخل ہونے والے ان کے امتیوں کی تعداد میری امت سے زیادہ ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت کی تعداد سے زیادہ ہے. اور یہ رونا امت پر شفقت کی وجہ سے. یعنی علماء نے لکھا ہے کہ یہ کوئی حسد کی وجہ سے نہیں تھا کہ وہ ان کی امت کو زیادہ دیکھ کر کوئی حسد کا شکار تھے، نہیں، بلکہ اپنی امت کے اوپر شفقت کی وجہ سے، کیونکہ ہر نبی اپنی امت کے لیے شفیق ہوتا ہے. تو ان کو یہ تھا کہ میری امت زیادہ جو ہے وہ کیوں نہیں ہے.
تو 7ویں آسمان پر اب جانا ہوتا ہے اور وہی سیم واقعات ہوتے ہیں، سوال و جواب ہوتا ہے. تو پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اندر داخل ہوا، وہاں میرے سامنے ابراہیم تھے علیہ السلام. جبریل نے کہا کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے. میں نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا نیک فرزند اور نیک نبی کو مرحبا. اب انہوں نے دیکھیے فرزند کہا ہے، انہوں نے کہا کہ نیک فرزند اور نیک نبی کو مرحبا. اب وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے دیکھا. یعنی آپ ابراہیم علیہ السلام کہاں بیٹھے تھے؟ بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ بیت المعمور کیا ہے؟ یہ خانہ کعبہ ہی کی طرح خانہ کعبہ کے بالکل اوپر 7ویں آسمان کے اوپر جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے کہ جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں. اور آج تک کسی ایک فرشتے کو جس نے ایک دفعہ طواف کیا دوبارہ اس کی آج تک باری نہیں آئی. حالانکہ اتنی تعداد میں فرشتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس بیت المعمور کا طواف کرنے والے ختم ہی نہیں ہوتے. تو یہ بیت المعمور ہے جس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا پھر پیغام ہے ہماری امت محمدیہ کے نام. اب یہ ہیں وہ سفر معراج کی اصل اور روحیں، پیغامات جو ہمیں اس میں سے لینے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو منایا جائے، اس کو ایک ایونٹ بنایا جائے، بلکہ اس کے پیغامات کو لیا جائے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے اور انہیں بتلائیے کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ اور پانی بہت شیریں ہے، لیکن وہ چٹیل میدان ہے. مٹی پاکیزہ ہے، پانی شیریں یعنی میٹھا ہے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے یعنی اس کی زرخیزی کی طرف اشارہ ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ وہ چٹیل میدان ہے، یعنی ایسا میدان جس میں کوئی گھاس پھوس کوئی درخت نہیں ہے، اور ان کو اس میں پودے لگانے ہیں. یعنی زمین آپ کو ملے گی لیکن پودے آپ نے لگانے ہیں. اور جنت کے پودے کیا ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اس کے جو ہیں پودے ہیں. یعنی جب انسان سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے، تو اس سے اصل میں اس کے حصے کی جو جنت ہے اس کے اندر پودے لگتے ہیں. اب کتنی ہی کم بختی کی بات ہو، بدبختی کی بات ہو، بد نصیبی ہو کہ ایک شخص جو ہے وہ یہ کہے جنت میں پودے بھی لگائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتا ہو اور جنت میں جا ہی نہ پائے. تو یہ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے. اس لیے انسان کو چاہیے شرک سے دور ہو جائے، اپنے لیے اس جنت کو تیار کرے یہاں پہ جانے سے پہلے. اور اتنے انتہائی آسان الفاظ اور زبان پر کہنے میں بہت ہلکے الفاظ ہیں. اسی طرح سدرۃ المنتہا کا پھر تذکرہ آتا ہے 7ویں آسمان کے بعد. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر جبرائیل آپ کو لے کر اس سے بھی اوپر گئے. یعنی جبرائیل، یہ جو سدرۃ المنتہا ہے یہ 7ویں آسمان سے بھی اوپر کوئی جگہ ہے، اور یہ اس کا نام کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا. سدرہ کہتے ہیں بیری کو، اور منتہا کہتے ہیں جہاں پر لمٹ ہو، یعنی جو انتہا ہو کسی چیز کی، اس کے بعد آگے جانا ممکن نہ ہو. تو جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر اس سے بھی اوپر گئے، یعنی سدرۃ المنتہا تک، جس کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں، یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پر آ گئے. یہ صحیح بخاری میں اس طرح سے ذکر، یعنی سدرۃ المنتہا تک پہنچ کر یہ جو سفر تھا یہ وہاں تک پہنچ کر اب رکتا ہے. یہاں جبریل علیہ السلام کو آپ نے ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی، یہ جو جبریل تھے یہ سبز خوبصورت باریک ریشمی جوڑے میں ملبوس تھے، جس حالت میں اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا ہے. اور ان کے 600 پر تھے. اور یہ بخاری مسلم میں یہ مذکور ہے کہ جبریل امین جب ان کی اصلی حالت میں ان کو دیکھا تو 600 ان کے پر تھے. اور روایات میں اس طرح سے ذکر ہے کہ وہ ان کے پروں نے پورے آسمان کو گھیر رکھا تھا. یعنی اتنے بڑے جو ہے وہ فرشتے اللہ رب العزت نے ان کو تخلیق کیا ہے. تو یہ یہاں پر جبریل کو انہوں نے ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے. اور ان بازوؤں سے، یعنی جو پر ہیں ان کے، ان سے جو در اور یاقوت وہ جھڑ رہے تھے. یعنی موتی اور یاقوت جو ہے وہ اس پروں سے نکل رہے تھے، جڑ رہے تھے ان کے بازوؤں سے، پروں سے، جیسے کہ مسند احمد اور تفسیر تبری وغیرہ میں یہ مذکور ہے اور علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے. سدرۃ المنتہا کے حوالے سے مزید یہ ہے کہ پھر اس درخت پر عجیب سما طاری ہو گیا. یعنی وہ درخت بھی جو ہے وہ عجائبات کا ایک مجموعہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کا ذکر سورۃ النجم میں خود کیا ہے. فرمایا آیت نمبر 14 اور 15 اور 16 میں
کہ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت المأوا، یہ سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے کہ جس کے پاس کیا ہے؟ جنت المأوا ہے، وہ ٹھکانہ جنت یہ وہیں سدرۃ المنتہا کے پاس ہے۔ اذ یغش السدرۃ ما یغشا، جب ڈھانپے ہوئی تھی وہ چیز جو جس نے ڈھانپ رکھا تھا اس سدرہ کو، یعنی اس سدرہ کو، اس بیری کے درخت کو اللہ رب العزت کی مخلوقات نے، روشنیوں نے وہ ڈھانپ رکھا تھا، عجائبات نے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس درخت کے پھل جو ہیں، اس کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ مقام ہجر کے مٹکوں کے مانند تھے، اتنے اتنے بڑے پھل، اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے، اور جبریل نے بتایا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے، یعنی جبریل امین نے اس کا تعارف کروایا کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ اور وہیں پر 4 نہریں بھی تھیں، 2 نہریں باطنی اور 2 ظاہری نہریں تھیں۔ میں نے دریافت کیا کہ اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دونوں باطنی نہریں جنت کی نہریں ہیں، اور یہ دونوں ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں، یعنی یہ جنت کی نہریں نیل اور فرات، ان کے بھی تانے بانے اللہ رب العزت نے اسی سدرۃ المنتہا کے پاس وہیں سے رکھے ہیں، اور 2 جنتیں کی نہریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اوپر لے جایا گیا، جہاں قلم کی چرچراہٹ سنائی دے رہی تھی، یعنی اب سدرۃ المنتہا کے پاس قریب جو اوپر نیچے جو جگہیں ہیں ان کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے۔ انتہا تو کیونکہ یہی مقام ہے، اس سے آگے نہیں جایا جا سکتا ہے، لیکن اس کا جو ایکسٹریم لمٹ ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ مزید اوپر کیا ہے؟ قلموں کی چرچراہٹ کی آواز سنائی دے رہی ہے، اور یہ جو قوسین کا اضافہ ہے نا، یہ کہ وہاں پر قلموں کی چرچراہٹ سنائی دے رہی تھی، یہ اضافہ بخاری مسلم میں ابو ذر کی حدیث میں ہے۔ اور پھر اسی طرح سدرۃ المنتہا کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پھر میرے سامنے بیت معمور کو پیش کیا گیا، یعنی یہ بھی اسی کے پاس، بیت معمور کو میرے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس کے بعد میرے سامنے ایک برتن میں شراب، ایک برتن میں دودھ اور ایک برتن میں شہد لایا گیا، تو میں نے دودھ کو لے لیا۔ جبریل نے کہا کہ یہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے، یعنی یہ جو دودھ کو آپ نے لے لیا نا، تو یہ اصل میں آپ نے وہ چیز چوز کر لی ہے کہ جو فطرت ہے، اور آپ نے اس کو چوز کیا ہے، اور یہ آپ اور آپ کی امت کے لیے۔ جبریل علیہ السلام کا سدرۃ المنتہا سے آگے جانے سے انکار کے حوالے سے آپ سنتے رہتے ہیں، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جی جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس سے آگے جانے پہ میرے پر جلتے ہیں، تو یہ جو بات ہے نا کہ میرے پر جلتے ہیں، اس سے آگے میں جا نہیں سکتا ہے، یہ بے دلیل ایک بات ہے، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ یہ سدرۃ المنتہا یا جہاں تک اللہ کے نبی گئے ہیں یہ دونوں اکٹھے گئے، جبریل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ نہیں کہ اللہ کے نبی جبریل علیہ السلام نے چھوڑ دیا کہ اب آپ اس سے آگے خود جائے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، ایسا نہیں ہے، ایسا روایات میں ذکر نہیں ہے۔ خیر، اب یہاں پر آ کر سدرۃ المنتہا ہی کے پاس یہ تمام عجائبات بھی ہیں، اللہ رب العزت نے جو آیات الکبریٰ، بڑی بڑی نشانیاں دکھائی ہیں، جس میں خود سدرۃ المنتہا ان جو ہے 2 دریاؤں کا، بلکہ 4 ظاہری اور باطنی جو ٹوٹل 4 دریا ہیں ان کا دکھنا، اور بھی بہت سی چیزیں آگے آئیں گی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہو رہی، اور آپ سدرۃ المنتہا پر آئے اور اللہ رب العزت کے قریب ہوئے، یعنی حدیث میں باقاعدہ ذکر ہے کہ سدرۃ المنتہا پر آئے اور اللہ رب العزت کے قریب ہوئے، اور اتنے قریب جیسا کہ کمان کے دونوں کنارے یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو وحی بھیجی اس میں آپ کی امت پر دن رات میں 50 نمازیں فرض تھیں، یعنی اب وہاں پر جو قریب ہوئے ہیں، تو اب بہت سے لوگوں نے، ہم نے بات کی تھی نا کہ کچھ لوگ غلو بھی کرتے ہیں، اس میں آگے پھر بڑھ چڑھ کر اپنے پاس سے چیزیں ملاتے ہیں، اور ایک پاکستان کے بڑے عالم ہیں اور ان کے نام کے ساتھ لمبی چوزیں باتیں کی جاتی ہیں، اب وہ شاید کینیڈا شفٹ ہو گئے ہوئے ہیں، تو وہ تو جناب وہ ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے وہ وہاں پر بیٹھے کھڑے دیکھ رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب پھر آگے دروازہ بند ہو گیا، اور پھر وہ ہوتا ہے جیسے کوئی کہہ لیں کہ بھی محب اور محبوب کے درمیان میں جو تعلق ہے وہ ہے، تو یہ اپنے پاس سے بنائی ہوئی اور فرضی اور غلو ہے، اور اپنے پاس سے بنائی ہوئی باتیں جو زیب نہیں دیتی ہیں، بلکہ وہ چیز بیان کرنی چاہیے جو صحیح احادیث کے اندر ہے۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے صحیح احادیث کے اندر یہ آتا ہے کہ ہاں، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وحی بھیجتے ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر دن رات میں 50 نمازیں فرض کی جاتی، اور یہ لفظ جو ہے نا وحی بھیجی، یہ بڑا ہی اہم ہے، کیونکہ وحی کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ من وراء حجاب، کہ یہ کبھی بھی ڈائریکٹ فیس ٹو فیس نہیں ہوتی ہے، یہ ہمیشہ پردے کے ذریعے سے بھیجی جاتی ہے، یعنی اتنے قربت کے باوجود جو ہے وہاں پر پردہ حائل تھا، اور وہی وہاں پر کی گئی ہے،
اور اس وحی میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے، یعنی نیچے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ تشریف لاتے ہیں۔ یہ کون سا آسمان ہے؟ یہ چھٹا آسمان ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ تھے۔ تو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ کو روک لیا اور پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب نے تم سے کیا عہد لیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے دن رات میں 50 نمازیں ادا کرنے کا عہد لیا۔ سیدنا موسیٰ نے کہا کہ یقیناً آپ کی امت میں انہیں ادا کرنے کی ہمت نہیں، واپس جائیں، اپنی اور اپنی امت کی طرف سے کمی کی درخواست کریں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبریل کی طرف مشورہ لینے کے لیے متوجہ ہوئے، تو انہوں نے اشارہ کیا کہ اگر آپ چاہیں تو بہتر ہے، یعنی مجھ سے آپ مشورہ نہ لیں، آپ جیسے اچھا سمجھیں۔ پھر آپ انہیں لے کر اللہ جبار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے مقام پر کھڑے ہو کر عرض کی کہ اے میرے رب، ہم سے تخفیف کر دے، یعنی کم کر دے، کیونکہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 10 نمازوں کی کمی کر دی، اب 40 ہو گئی۔ پھر آپ سیدنا موسیٰ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو روکا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو روکا اور کہا کہ اے محمد، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کا اس سے کم نماز ادا کرنے کا تجزیہ کیا، یعنی میری قوم پر تو اس سے بھی کم نمازیں تھیں، وہ انتہائی ناتواں ثابت ہوئے اور انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ کی امت تو جسم، بدن، دل، نظر اور سماعت کے اعتبار سے بہت کمزور ہے۔ آپ کی امت تو جسم، دل، بدن، نظر اور سماعت کے اعتبار سے بہت کمزور ہے۔ آپ واپس تشریف لے جائیں اور اپنے رب سے مزید تخفیف کی درخواست کریں کہ مزید کم کر دی جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ سیدنا جبریل کی طرف متوجہ ہوتے رہے تاکہ وہ آپ کو اس کے متعلق مشورہ دیں۔ سیدنا جبریل بھی اسے ناپسند نہیں کرتے تھے، یعنی کہ بھی آپ کے مشورہ دینے میں یہ نہیں کہتے کہ نہیں ایسا نہ کریں، خیر ان کو کہتے کہ جیسے آپ کو صحیح لگتا ہے کریں۔ تو آخر کار یہ بار بار آنا جانا ہوا اور وہ 5ویں بار آپ کو اوپر لے گئے تو آپ نے عرض کی، اے میرے رب، میری امت جسم، دل، کان ہر حیثیت سے کمزور ہے، لہٰذا ہم سے مزید تخفیف فرما۔ تو اللہ جبار نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا میں حاضر ہوں، لبیک، اس حاضری میں میری سعادت ہے۔ تو فرمایا اللہ نے کہ میرے ہاں وہ قول بدلا نہیں جاتا جیسا کہ میں نے تم پر ام الکتاب میں فرض کیا ہے، یعنی میں نے ام الکتاب میں تم پر فرض کر دیا ہے، یعنی وہ 5 نمازیں وہ فرض کر چکا ہوں، 50 نمازیں فرض کر چکا ہوں، تو وہ قول بدلا نہیں جاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، لہٰذا یہ ام الکتاب میں 50 ہیں، مگر تم پر فرض 5 ہی ہیں۔ یعنی ام الکتاب کے اندر، یعنی لوح محفوظ کے اندر اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ آپ پڑھیں گے 5، فرض 5 ہیں لیکن ثواب 50 کا ہوگا۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئے تو انہوں نے پوچھا اب کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا اب اللہ نے ہم سے یہ تخفیف کر دی ہے کہ ہر نیکی کے بدلے 10 گنا ثواب ملے گا۔ سیدنا موسیٰ نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے بنی اسرائیل کا اس سے کم نمازوں کا تجزیہ کیا ہے، یعنی یہ بار بار وہی بات دوبارہ ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے اسے بھی چھوڑ دیا تھا۔ آپ اپنے رب کی طرف واپس جائیں اور ان میں مزید کمی کی درخواست کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اللہ کی قسم اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، یعنی اب تو شرم آتی ہے کہ 5 نمازیں اس کے اوپر بھی میں واپس جاؤں، کہ بار بار ایک کام کے لیے اس کی طرف جاؤں۔ انہوں نے کہا پھر اللہ کا نام لے کر زمین پر اتر جائیں، یعنی پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ اب پھر آپ جائیے، یعنی پھر اتنا پھر ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری تفصیل جو تھی یہ صحیح بخاری کی حدیث کے اندر یہ ہمیں مل جاتی۔ اب یہ ہے وہ اصل نٹ شیل جو ہے، یہ ہے وہ اصل کہ جس کو ہم نے ماننا ہے، لیکن امت نے ماننے کو منانے میں تبدیل کر لیا ہے۔ یعنی ماننا یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے اللہ رب العزت نے 5 نمازیں ہم پر فرض کی ہیں، نیکیاں فرض کی ہیں کہ اس سے 50 یعنی 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا، 5 پڑھیں گے 50 کا ثواب ملے گا۔ لیکن امت نے ماننے کو چھوڑا ایک طرف کہ نمازیں تو آپ چھوڑ دیں، یہ تو مشکل معلوم ہوتی ہیں، کون پڑھے، ایک ہی رات بس پڑھ لیں گے، معراج شریف کی رات جاگیں گے، شب رات کی رات جاگ لیں گے، اور وہ من گھڑت اپنے پاس سے بنائے ہوئے تسبیحات، اپنے طرف سے بنائی ہوئی نمازیں وہ پڑھ کے اللہ کو سمجھیں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہے، اور ان کو چھوڑا اور منانے کی طرف چلے گئے کہ اس رات جو ہے وہ محفلیں منعقد کی جائیں، اس رات میں جناب اس رات کو پہلے تو تلاش کیا جائے، حالانکہ اس رات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سی رات ہے۔ تو یہ ماننے کی طرف آنا چاہیے، منانے کی نسبت۔ تو اس معراج میں اللہ رب العزت نے 3 تحفے دیے ہیں۔ صحیح مسلم میں بے روایت عبداللہ ابن مسعود ہمارے سامنے یہ 3 تحفے آتے ہیں۔ ایک ہے 5 وقت کی نماز، کہ جیسے یہ پچھلی حدیث میں بھی آ گیا جو بخاری میں تھی، تو 5 وقت کی نماز اس رات کا تحفہ ہے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر معراج پر جا کر ہمارے لیے تحفہ لائے ہیں، تو کیسی یہ امت ہے کہ جو اس تحفے کو تو قبول نہیں کرتی ہے اور اپنے من گھڑت جو ہے عقائد، اپنے من گھڑت جو ہے عبادات وہ گھڑتی ہے اور اس کے اوپر عمل کر کے اپنے آپ کو حاجی نمازی سمجھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، جبکہ اس معراج کے جو تحفے ہیں ان کو قبول نہیں کرتی ہے۔ تو سب سے پہلا تحفہ 5 وقت کی نماز ہے۔ دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، یعنی دوسرے تحفے کا تعلق غور کیجئے قرآن مجید سے۔ قرآن مجید آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں، ان سے پوچھیں، ہمارے ملکوں میں یہ حالت بڑی عام ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ آپ نے قرآن مجید لاسٹ ٹائم کب مکمل کیا تھا، تو قرآن مجید پڑھنے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب اس کو بس سمجھیں، ہم تو سمجھ رہے ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی اس کو انہوں نے مکمل پڑھا ہی نہیں، ترجمے بھی ابھی رستے میں اٹکے ہوئے ہیں۔ اور الحمدللہ جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ پڑھتے بھی ہیں، ترجموں کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتی نہیں ہیں، غور و فکر بھی کرتے ہیں، اور یقیناً قرآن مجید غور و فکر کے لیے آیا ہے۔ لیکن قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے، قرآن مجید کی یہ 2 آیات خصوصاً سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، یہ اللہ رب العزت کے معراج کے تحفے ہیں۔ پھر آپ کی امت میں سے جو شخص بھی شرک نہیں کرے گا، یعنی یہ تیسرا جو خوشخبری اللہ کے نبی لے کے آئے ہیں وہ یہ کہ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی شرک نہیں کرے گا اس کے کبیرہ گناہ بخش دیے گئے۔ یعنی غور کریں اب کرنے والا کام کیا ہے، صرف وہ یہ کہ آپ کبیرہ گناہوں سے یعنی شرک سے بچیں۔ شرک سے بچیں گے تو اللہ رب العزت جو ہے آپ کو یہ توفیق دے گا۔ نمازیں پڑھیں گے تو اللہ نے خود فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جو ہے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آپ گناہوں کی طرف جائیں گے نہیں، ایک نماز اس سے اگلی نماز کے درمیان کی جو گناہوں کا کفارہ ہے، قرآن مجید آپ کو رائے ہدایت دیتا رہے گا، تو آٹومیٹکلی اگر آپ تیسرا کام یعنی شرک سے بچ جائیں نا، تو کبیرہ گناہ جو ہیں وہ بھی اللہ رب العزت اپنی جو ہے اپنے خاص کرم سے اس کو بخش دے گا۔ تو یہ 3 تحفے جو ہیں یہ معراج کے اندر ان کی روایات سے ہمارے سامنے آتے ہیں، تو یہ بخاری وغیرہ کے حدیث میں یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ اب ایک اور یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر پیچھے ذکر ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بار بار اللہ کے پاس جاتے ہیں، جبریل علیہ السلام ان کو لے کر جاتے ہیں دوبارہ، اور اللہ رب العزت ان کو نماز کے اندر جو ہے وہ نماز کا حکم دیتے ہیں اور اس کی تخفیف، اور یہ واقعات ہم نے دیکھے۔ تو اس حوالے سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا؟ تو یہ ایسا سوال نہیں ہے کہ جو آج پیدا ہوا ہے اور جس کا جواب آج ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، نہیں، یہ سب سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے اور اللہ کے نبی کے زمانے میں ان کے جوابات بھی آ گئے تھے، تو اس لیے یہ معمے والی یا مشکل والی کوئی ایسی بات ہی نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، کیا پوچھا؟ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رأیت ربک، کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو قال، اللہ کے نبی نے فرمایا، نور ان اراہ، کہ وہ نور ہے، میں اسے کہاں سے دیکھوں؟ یعنی اللہ نور ہے، اس کو میں کہاں سے دیکھوں؟ یعنی اس کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 178، کہ جس کے اندر واضح الفاظ میں یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی نے خود فرما دیا، جب اللہ کے نبی نے خود منع کر دیا، بتا دیا کہ میں اللہ کو کیسے دیکھوں، وہ تو نور ہے، واضح طور پر اس کے اندر صراحت آ گئی، تو پھر بھی ایسا سمجھنا کہ نہیں جناب اللہ کے نبی نے دیکھا تھا اور اس کے اوپر بات چیت اور لمبی چوڑے مناظرے ہوتے ہیں۔ مسروق رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، یہ مسروق حضرت عائشہ کے خاص جو ہے یعنی کہہ لیں شاگردوں میں سے، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کیا مطلب ہوگا کہ پھر وہ قریب ہوا، یعنی جیسے سورۃ النجم میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا ثم دنا فتدلى، تو وہ پھر وہ قریب ہوا اور اتر آیا اور 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلے پر تھا، پھر اس نے اس کے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی، اور اسی کا ذکر ہم پیچھے سے حدیث میں بھی پڑھ آئے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہو گئے، اللہ کے نبی یعنی اللہ رب العزت کے بہت قریب ہو گئے جیسے 2 کمانوں کا فاصلہ ہے، اور یہ قرآن کی آیت میں بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو جبریل تھے، یعنی جن کے قریب کی یہ بات آیت میں ہو رہی ہے نا، آپ اس کو کدھر لے کے جا رہے ہو؟ یعنی آیت کے اندر جو تذکرہ ہے نا وہ جبریل کا ہے، اور حدیث کے اندر وہ تذکرہ ہے وہ اللہ کے نبی اور اللہ رب العزت کا تذکرہ ہے، اور وہاں پر جواب ابو ذر رضی اللہ عنہ کا آ گیا، اور آیت کا جواب اس حضرت عائشہ کی حدیث سے آ گیا کہ وہ تو جبریل تھے، وہ ہمیشہ آپ کے پاس انسانوں کی شکل میں آتے تھے
اور اس دفعہ وہ آپ کے پاس اپنی اصل شکل میں آئے اور انہوں نے آسمان کے افق کو بھر دیا۔ اور اس کی دوسری دلیل، یعنی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ایک تیسری کہلے دلیل وہ لے لے، سورۃ النجم کے اندر اگر آپ جائیں اور خود آج اپنی آنکھوں سے ان آیات کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ، تو وہاں پر یہ واقعہ پورا ذکر کر کے کہ وہ قریب آئے اور وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر تھے، ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نزلۃ اخری، یعنی اللہ کے پیارے حبیب نے ان کو یہ دوسری دفعہ دیکھا تھا۔ تو آپ ذرا خود بتائیں کہ کیا یہ معراج ایک دفعہ ہوئی ہے کہ 2 دفعہ ہوئی ہے؟ تو معراج کا واقعہ تو ایک دفعہ ہوا ہے نا، تو اس لیے یہ اللہ کا ذکر ہوتا تو 2 دفعہ کی بات کہاں سے آتی؟ تو یہ جبریل کے حوالے ہی سے ہے۔ حدیث کے اندر، دیگر حدیث کے اندر یہ واضح صراحت سے بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 دفعہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے، ایک دفعہ وحی لاتے ہوئے زمین کے اوپر، اور دوسری دفعہ یہ واقعہ معراج میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سدرۃ المنتہا کے پاس گئے تو جبریل کو ان کی اصلی حالت میں، اصلی شکل میں دیکھا۔ تو وہ اللہ کو نہیں دیکھا تھا بلکہ جبریل کو دیکھا تھا۔ تو اسراء اور معراج میں اب کچھ اور تفاصیل بھی ہیں جن کا ہم تذکرہ کر کے بات کو انشاءاللہ ختم کریں گے۔ وہ ہے جنت اور جہنم کی سیر، کہ اب اوپر گئے تو اس کے علاوہ بھی، یعنی ایک تو واقعہ جیسے ایک ترتیب کے ساتھ ہم نے ذکر کیا سدرۃ المنتہا اور وہاں پہ کچھ چیزیں دیکھنے کا، تو وہاں پر اس کے ساتھ ضمنی طور پر جنت اور جہنم کی سیر کا بھی تذکرہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کی سیر فرمائی، حدیث کے اندر یہ باتیں بھی آتی ہیں، اور اس میں اس کی تفاصیل بھی آتی ہے کہ جنت کی کنکریاں آبدار موتی ہیں، اور جنت کی جو زمین ہے مشک خالص کی ہے، اور پھر ذرا جنت میں نہر کوثر کا اللہ کے نبی نے مشاہدہ فرمایا۔ نہر کوثر، تو اس کے دونوں کناروں پر جوف دار موتیوں کے خیمے تھے، اور اس کی مٹی مشک عطر بیز کی تھی۔ ٹھیک ہے، مشک عطر وہ بیز کی جو وہ اس کی خوشبو تھی، اور یہ صحیح بخاری میں انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ ثابت ہیں یہ تفاصیل۔ اور اس طرح شب معراج آپ کا گزر ایک ایسی جماعت کے پاس سے بھی ہوا کہ جس کے ناخون پیتل کے تھے، یعنی وہاں پر اب گئے ہیں تو جنت کی جس طرح سیر ہوئی ہے تو اسی طرح جہنم کے بھی کچھ حصوں کو دکھایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اللہ کے نبی نے ایک جگہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ جماعت ایسی ہے کہ جس کے ناخن کے پیتل کے تھے، جس سے وہ اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے جواب دیا کہ یہ لوگوں کا گوشت کھانے والے۔ اللہ اکبر! یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ اور ڈر جانے والی بات ہے۔ خصوصاً میں اپنے آپ کو اس کی تاکید اور کرتا ہوں، اور سب کو یہ تاکید کرتا ہوں کہ اس حدیث کو سن لیں۔ فرمایا کہ یہ لوگوں کا گوشت کھانے والے، غیبتیں کرنے والے اور ان کی عزت و آبرو پامال کرنے والے لوگ ہیں، کہ جہنم کے اندر ہوں گے اور اپنے چہروں کو ناپیتل کے ناخنوں سے نوچ رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسے محفوظ رکھے اور ہم سے یہ کبھی جو ہے گناہ اللہ رب العزت ہم سے دور کر دے۔ پھر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ یہ یعنی امت محمدیہ کے وہ خطبہ اور مقررین ہیں کہ لوگوں کو نیکیاں کا حکم دیتے ہیں اور خود اپنی ذات شریف کو فراموش کر جاتے ہیں، یعنی دوسروں کو حکم دیتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، حالانکہ وہ خود قرآن بھی پڑھتے ہیں مگر اتنی عقل نہیں رکھتے کہ بھی خود بھی عمل کرنا ہے۔ اور یہ مسند احمد اور اسی طرح البانی نے اور امام بغوی نے اسے صحیح کہا ہے، مسند احمد میں یہ روایت آئی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و جہنم کے فرشتوں سے بھی ملاقات کی، اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے، اور مختصراً اب بیان کرتا ہوں کہ آپ کا پرتپاک وہاں پر استقبال کیا گیا۔ حدیث کے اندر اس کی تفصیلات ہیں، خیر لیکن جب ملتے ہیں تو پرتپاک استقبال کیا جاتا ہے۔ ہاں، جہنم کے داروغہ کو وہ نہیں مسکرائے، یعنی جب انہوں نے آپ کا استقبال کیا تو وہ نہیں مسکرائے، باقی سب انتہائی گرم جوشی سے بڑے مسکراتے چہروں کے ساتھ آپ کو ملتے ہیں۔ تو جہنم کے داروغہ کو نہ مسکرانے کا جو ذکر ہے نا، یہ ابن کثیر بحوالہ ابن ابی حاتم میں ہے، یعنی یہ بات سمجھ لیں کہ یہ حوالہ تو ملتا ہے، ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا ابن ابی حاتم کے حوالے سے، مگر انہوں نے خود ہی اس کا ذکر بھی کر دیا ہے کہ اس کا ضعف ہے، یعنی یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، اس کی جو ہے وضاحت بھی انہوں نے خود ہی کر دی ہے۔ یعنی یہ بات کہ وہ مسکراتے نہیں تھے، اور انہوں نے پھر آگے اس کی تفصیل بھی ذکر کی ہے کہ جناب وہ مسکراتے نہیں تھے، ان سے پوچھا گیا کہ مسکراتے کیوں نہیں ہیں یہ، تو آگے یہ تھا کہ جناب وہ اس لیے نہیں مسکراتے کہ جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں کبھی مسکرائے نہیں، اگر پہلے مسکراتے ہوتے تو آج بھی مسکرا لیتے۔ تو یہ ضعیف روایت ہے اصل میں۔ اب
واپسی ہو جاتی ہے معراج سے بھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس دنیا کے اندر آتے ہیں زمین کے اوپر بیت المقدس میں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی طرف واپس ہوئے، وہاں آپ کی خاطر تمام انبیاء اور رسل کو جمع کیا گیا، آپ نے ان کی امامت فرمائی، سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اور یہ جو بات ہے ابن جریر نے بروایا انس رضی اللہ تعالیٰ وہ نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی جماعت کرائی ہے۔ اور یہ بھی واقعہ غور کیجئے کہ یہ بھی اصل میں کیا ہے، یہ بھی معجزہ ہے، ورنہ تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ انبیاء کو اوپر آسمانوں کے اوپر دیکھ کر آئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ سب کچھ کر دکھائے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے واپس آنے کے اوپر تمام انبیاء کو وہاں پر جمع کیا ہے، اور آپ نے ان کی امامت فرمائی ہے تاکہ سب کے اوپر یہ چیز واضح ہو جائے، تاکہ سب پر واضح ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کی شریعت، ان کی امامت سب کے اوپر ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب کوئی بھی نبی آ جائے، لیکن شریعت کس کی چلے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ اب امام کون ہیں؟ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اب یہاں پر ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، اللہ کے نبی کے امام ہوتے ہوئے، اللہ کے نبی کی احادیث آ جانے کے باوجود وہ اپنے اماموں کی طرف اشارے کرتے ہیں کہ جناب ہم حنفی ہیں، ہم امام حنیفہ کی اتباع کریں گے، ہم مالکی ہیں، ہم نے تو امام مالک کی ماننی ہے، ہم نے تو امام شافعی کی ماننی ہے، ہم تو امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہیں، ہم ان کی مانیں گے۔ میرے بھائی یہ سب جو ہے دین کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، ان کی عزت اور عظمت وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن یہ سب جو ہیں اگر ان کا قول اللہ کے نبی کے قول کے خلاف آ جائے تو ان سب نے خود کہہ رکھا ہے کہ پھر میری بات کو چھوڑ دو، میری بات کو دیوار پر مار دو اور اللہ کے نبی کے قول کو پکڑ لو۔ تو ایک طرف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی تو ایسے نماز پڑھتے تھے، اللہ کے نبی کا تو یہ عقیدہ تھا، لیکن ہم اڑے رہیں کہ نہیں ہمارے امام تو یہ کہتے ہیں، تو یہ انتہائی ڈٹائی والی بات ہے۔ اب واپس جب پہنچتے ہیں تو آخری بات ہے کہ اہل مکہ کے سامنے اب اعلان ظاہر ہوتا ہے۔ مکہ واپس پہنچنے پر صبح ہوئی تو آپ حرم گئے اور حتیم میں جا کر لوگوں سے الگ تھلگ غمزدہ بیٹھ گئے کہ لوگ جھٹلا دیں گے۔ ظاہر ہے لوگوں کا رویہ یہ تھا، پہلے یہ رویہ تھا، اب یہ پورا واقعہ جب بیان کریں گے کہ میں تو یہاں سے ہو کے آیا ہوں تو لوگ تو جھٹلا دیں گے۔ تو ابو جہل جو ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ اچھا اللہ کے نبی آج حرم کے اندر بیٹھے ہیں، حتیم کے اندر، تو یہ بھی ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، یعنی تھوڑی وضاحت ہے اس کے اندر۔ خیر وہ آ کے بیٹھتا ہے، پوچھتا ہے جی کیا مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو یعنی وہ تو اصل میں ازراہ مذاق اور آپ کا جو ہے نا مذاق اڑانے کے لیے باتیں کر رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یعنی کیا بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے اس کو ساری بات بتا دی کہ اس طرح سے میں رات کو گیا ہوں، پہلے میں نے بیت اللہ سے بیت مقدس کا مسجد اقصیٰ کا سفر کیا ہے، پھر وہاں سے میں آسمانوں کا سفر 7 آسمانوں کا سفر کر کے آیا ہوں۔ تو جب یہ ساری بات بتائی تو اس نے ازراہ مذاق اصل میں کہا کہ اچھا یہ تو سارے مکہ والوں کو بتانی چاہیے خبر، تو میں سب کو بتاتا ہوں۔ تو اس نے اعلان کرا دیا اور یہ کہا کہ جب آپ وہ آ جائیں تو کیا آپ ان کے سامنے بھی یہ ساری بات دہرائیں گے؟ تو آپ نے کہا بالکل، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ ان کے سامنے یہ بات کہیں گے؟ تو اس نے کہا اللہ کے نبی نے کہا کہ یقیناً کہوں گا۔ لیکن جب ان سب کو بلا لیا گیا تو ان کافروں کے سامنے جب اللہ کے نبی نے یہ سارا واقعہ بیان کیا تو کفار کا رد عمل کیا تھا کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، اس کو ماننے سے انکار کر دیا، سیٹیاں بجائی گئیں، حیرت سے سر پر ہاتھ رکھا کسی نے، یعنی مختلف رویے احادیث کے اندر ملتے ہیں، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، یعنی اصل بات یہ تھی کہ اس کا بالکل اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور یہ چیز اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ خواب کا نہیں تھا۔ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو ابو جہل کو یہ اس طرح کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ خواب میں تو وہ خود بھی پتہ نہیں کدھر کدھر ہو کے آیا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ واقعے کے حقیقی اور جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ جانے اور بیداری کے عالم میں واقع کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے۔ تو خیر یہ ان کا رد عمل تھا۔ اور اب ایک گروہ نکل آیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو بیت المقدس دیکھا ہوا ہم نے، تو ہم تو اس کے متعلق آپ سے سوال کریں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اور مزید پریشان ہو گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اب وہاں پہ کھڑکیاں دروازے تو گننے گئے نہیں تھے، اب وہاں پہ تو گئے ہیں اللہ رب العزت نے جو اپنے یعنی معجزات دکھانے تھے اس کے لیے۔ انبیاء کو نماز پڑھائی ہے بیت المقدس کے اندر، وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی ہے، لیکن یہ دنیا پرست لوگ، ان کو تو کھڑکیاں دروازے نظر آتے ہیں۔ خیر انہوں نے پھر سوال اس طرح کے کرنے شروع کیے
تو آپ کو ان کے سوالوں سے بڑی تکلیف پہنچی، لیکن اللہ رب العزت نے بیت المقدس آپ کی آنکھوں کے سامنے لا کھڑا کر دیا. یعنی یہ بھی ایک اور معجزہ ظاہر کیا کہ آپ کے سامنے اس سارے کو کر دیا کہ اب آپ یہاں سے دیکھ دیکھ کر بتاتے چلے جائیں. اور مسند احمد اور طبرانی میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا. حسن ابن حجر نے اس کو حسن کہا ہے اور علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. اور آخری بات جو اس واقعے کے اعتبار سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے ایمان، کہ آج بھی جس کی ضرورت ہے. اور یہی اصل میں آج کے اس پورے موضوع کا خلاصہ، یا اس کو اگر سم اپ کریں تو ہمارے سامنے یہی اصل میں چیز آتی ہے کہ ایمان کی بات. اور یہاں پر صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے. آج جو ان کے اوپر تانے کستے ہیں، آج جو ابو بکر صدیق کو برا بلا کہتے ہیں، ان لوگوں کو شرم نہیں آتی. جب اس واقعے کے متعلق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، ان کو یہ ساری بات بتائی گئی، تو ابو بکر صدیق کا جواب پتہ کیا تھا؟ انہوں نے ایک تو اس کی تصدیق فرمائی کہ یقیناً بالکل یہ بات درست ہے کہ جیسے انہوں نے فرمایا. حالانکہ ابو بکر صدیق ان کے ساتھ نہیں گئے تھے، نہ ہی واقعے کو خود سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، بلکہ کوئی آ کر بتاتا ہے کہ ابو بکر صدیق آپ کے ساتھی تو یہ کہتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہو؟ تو ایک تو انہوں نے تصدیق فرمائی اور کہا کہ میں تو اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ ایک دن میں کئی بار جبریل اللہ کا پیغام لے کر آتے جاتے رہتے ہیں. وہ تو یہ تو میں پہلے ہی مانتا ہوں، تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ اللہ رب العزت سب کچھ کر سکتا ہے، اس میں نام ماننے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو یہ ہے اصل میں جو ایک مومن سے مقصود ہے، کہ ایک مومن کے سامنے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے، احادیث صحیحہ سے کوئی بات، کوئی واقعہ، کوئی ذکر ہو، تو اس کو وہ مانتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، نہ کہ اس کی تکذیب کرے، اس کا انکار کرے، اس کی سائنسی توجیحات بیان کرے، یا کہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ تصدیق کرے نہ کوئی اس کی تکذیب کرے، وہ شک و شبہ میں مبتلا رہے، بس جو سمجھ میں آئی بس اس کو مان لیا، نہیں آئی تو اس کو چھوڑ دیا. نہیں، یہ اصل میں وہ طریقہ ہے، یہ ہے اہل السلف کا طریقہ، یہ اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ، کہ جب انسان کے سامنے قرآن و سنت سے کوئی بات آتی ہے تو اس کو مانتا ہے. یہی اصل میں اس پورے واقعے کے اندر مسلمانوں کے لیے بھی تسلی ہے، ہم سب کے لیے تسلی، کہ آج ہم جو واقعات دیکھ رہے ہیں، آج جو تنگی اور مصائب اور امت مسلمہ کے اوپر حالات دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر ہمیں ثابت قدم رہنا ہے. اس کے اندر ہم نے اللہ کے نبی کے باتوں کی تصدیق کرنی ہے، اس کی تکذیب نہیں کرنی. اور جن لوگوں کے اوپر مصائب اور مشکلات ہیں، ان کے لیے اس کے اندر حوصلہ افزائی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ کیسے مشکلات سے انسان کو نکالتا ہے، اور کس طرح سے وہ اس کو جنتوں کی سیر کراتا ہے، اور کس طرح سے اللہ رب العزت ان کے لیے یعنی کیا کیا چیزیں کھول دیتا ہے. آسمانوں کے دروازے ان کے لیے کھل جاتے ہیں. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ نماز مومن کی معراج ہے. تو یہ اس رات کا تحفہ ہے، اس تحفے کو لیا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے. اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کہا سنا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس میں جو کہنے میں کوئی کمی بیشی رہ گئی وہ میری اپنی طرف سے ہے، اور جو کچھ حق کہا گیا وہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہے. اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت نے ایک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.